السلام علیکم، گڈ مارننگ فیصل آباد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میں ہوں زینت سرفراز. آئیے آپ اور میں کرتے ہیں ایک حسین سی صبح کا آغاز ایک ساتھ. اور ہر نئی صبح جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت ساری ڈھیر اپرچونٹیز اور بلیسنگ لے کر آتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد اگر اللہ نے آپ کو ایک اور دن دیا ہے تو اس زندگی کا، اس دن کا کوئی مقصد ہے، کوشش کریں اپنے اس مقصد کو پہچاننے کی. اور اگر آپ کو زندگی میں پازیٹیوٹی آپ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کی اپرچونٹیز کو جو ہے وہ اچھے سے بھانپ سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ گلے شکوے کریں، آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ سے چانس دیتے ہیں تو اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے کوشش کریں کہ ان مسٹیک سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور شہر کی بات کریں، شہر میں ہونے والی تبدیلیوں کی بات کریں تو تبدیلیاں ہمیشہ سے جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ وہ مثبت ہونی چاہیے. آپ کے زندگی کی بہتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا جو چیز ہوتی ہے جس سے ایک بچہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ تعلیم کے حصول کے لیے نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو تعلیم ہے اور ہمارا گھر ہے وہ ہماری پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے پہلے جو ہے وہ ٹیچرز ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر پیرنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کو جو ہے زندگی کی بنیادی ضروریات جس میں صحت ہے، تعلیم ہے، وہ ان کو میسر آئیں. ہمارے ہاں تعلیم کا معیار جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. میٹرکس کے ایگزام جو ہے وہ سر پہ ہیں. پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ونٹر ویکیشن بہت زیادہ لمبی چلی گئی، اس کے بعد الیکشن کا ایک مرحلہ سٹارٹ ہوا تو بہت سارے اساتذہ کی ڈیوٹی وہاں پہ لگی. سرکاری اسکولوں کی اگر تھوڑی سی بات کریں تو 6000 سے زائد سیٹس خالی ہیں، لیکن وہ خالی سیٹس پہ جو ہے وہ اساتذہ کی بھرتیاں نہیں کی جا رہی. اور بہت سارے ٹیچرز کی جو ہمیں سرکاری بہت سارے اسکولز ہیں اس میں ٹیچر کی شارٹیج دکھائی دیتی ہے. اور بہت سارے تو 50% کے قریب اسکولز ایسے ہیں جس میں ہمارے پاس ہیڈز ہی موجود نہیں ہیں. اگر ہیڈ ہی موجود نہیں ہوگا اور اساتذہ ہی نہیں ہوں گے تو اسٹوڈنٹس کی زندگی کتنی زیادہ متاثر ہو جائے گی، ان کی تعلیم کتنی زیادہ متاثر ہوگی. کیونکہ میٹرک کا ایگزام وہ پریکٹیکل لائف کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے جس پہ چڑھ کے بچہ اگلی اپنی پوری کیریئر کو پلان کرتا ہے. تو اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہمارے سینئر رپورٹر ہیں جہانگیر اشرف. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ کمنگ. اور جہانگیر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں تعلیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر پیرنٹ کی کوشش ہوتی ہے تھوڑا زیادہ جتنا بھی ان کی اوقات میں ہے، جتنا ان کے بس میں ہے وہ اپنے بچے کو پڑھائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہو، اسکول میں اساتذہ ہی موجود نہیں ہوں گے اور وہاں پہ بعض اسکول تو ایسے جہاں پہ ہیڈز بھی موجود نہیں ہیں، تو بچوں کی تعلیم کا کیا حال ہوگا؟ اچھا، گورنمنٹ سائڈ پہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے. ہم تعلیم اور صحت کی بات بہت کرتے ہیں، گورنمنٹ بالخصوص، لیکن اس پہ فوکس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ریکوائرڈ ہے. اچھا، انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 4% بجٹ اپنا جو ہے وہ ایجوکیشن پہ لگائیں. ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ وہ 1% بھی نہیں لگتا. تو جب اتنا کم بجٹ ہوگا تو ہمارے ہاں جو بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس میں سے مور دین 50-60% وہ سیلریز میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ جتنا ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کے ہم نے ایجوکیشن کو بجٹ دیا ہے اس میں سے 50-60% سے بھی زائد صرف سیلریز میں چلا جاتا ہے. ڈیولپمنٹ کا اس میں میرا خیال ہے کہ 5-10% سے زیادہ نہیں ہوتا. باقی کچھ نان ڈیولپمنٹ اور یونیورسٹیز کو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ بھی بہت نہ ہونے کے برابر ہے. تو سکولز کی اگر بات کریں تو سب سے جو بیسک نیڈ بچے کی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ میٹرک تو کر جائے. جب میٹرک تک بھی ہمارے اگر گورنمنٹ سکولز میں دیکھیں تو بچوں کی بہت زیادہ سپلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فیل ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بچے جو اپنے پیرنٹس کی مدد سے یا کچھ ٹیچرز کی مدد سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ امتحانات کو پاس کر لیں، وہ بھی اتنے اچھے مارکس اچیو نہیں کر پاتے جتنے پرائیویٹ سیکٹر میں مقابلہ آگے جا کے کالج میں اور یونیورسٹیز میں ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک پیرنٹ میں بھی یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ جناب اگر ہم نے اپنے بچے کو اسٹڈی میں آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں گورنمنٹ کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور وہاں بچے کو ڈال دیں. اچھا، پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر ایسے ہیں جو گورنمنٹ سے بھی نیچے ہیں، جن کو گلی محلے کا اسکول کہا جاتا ہے، جو ایوریج جن کی فیس آج بھی اگر 1-2 ہزار کوئی فیس لے رہا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں پرائیویٹ اسکول 1-2 ہزار میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکتا. وہاں جو ٹیچر ہوگی یا ہوگا وہ میٹرک انٹر پاس آج بھی ہوگا. اچھا، جو ٹیچر خود کبھی یونیورسٹی نہیں گیا، خود اس کا ایکسپوجر نہیں ہے، خود اس نے وہ کانفیڈنس نہیں ہے، اس کے پاس وہ نالج نہیں ہے لیٹسٹ، تو وہ بچوں کو کیا پڑھا رہا ہوگا؟ صرف کتابیں رٹا لگوائی جاتی ہیں. ہمارے ایکچولی ایگزام سسٹم بھی ایسا ہے کہ وہ
رٹا سسٹم کو بڑا پروموٹ کرتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر چونکہ رٹا بار بار لگوا کے ٹیسٹ بار بار لے کے بچے کو اتنا وہ یاد کروا دیتے ہیں کہ وہ پیپر اچھے کر کے نمبر اچھے لے دیتا ہے. اچھا گورنمنٹ سائڈ پہ کیا مسئلہ ہے کہ ٹیچر ہی پورے نہیں ہیں, تو نہ ٹیسٹ سیشن ہوتے گورنمنٹ سکولز میں, نہ ریویژن ہوتی اس طرح سے جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. اب دیکھیں ٹیچر کی کوالٹی نو ڈاؤٹ آپ کے گورنمنٹ اسکول میں بہت بہتر ہے, کیونکہ کم سے کم ماسٹرز ڈگری ٹیچر کوالیفیکیشن ہوگی تو وہ گورنمنٹ اسکول میں آئے گا, اور گورنمنٹ اسکول میں کلاس روم میں جانے سے پہلے اس کی 3 منتھ کی انڈکشن ٹریننگ ہو جاتی ہے, یا 1 منتھ کی منیمم. تو یہ فرق تو بہت ہے ٹیچر کی کیلیبر میں, لیکن کام لینا اسے کس نے, ہیڈ ہی نہیں ہے. ہمارے 300 سے زائد اسکول فیصل آباد کے ایسے ہیں ہائی اور ہائر سیکنڈری جنہوں نے بچے کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کروانا ہے, لیکن وہاں پہ مستقل ہیڈ ماسٹر ہی موجود نہیں ہے. کسی ایک ٹیچر کو ہیڈ لگا دیا جاتا ہے, اور جب باقی جو ٹیچر ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کولیگ ہے, یہ ہیڈ ماسٹر نہیں ہے, تو اس کا اتنا اثر و رسوخ, اس کی بات مانی نہیں جاتی. تو اس وجہ سے وہاں انتظامی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, تدریسی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, کلاسز بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں. ریگولر ہیڈ ماسٹر ہو تو ایک ڈر ہوتا ہے ٹیچر کو کہ میری ACR کا مسئلہ بن سکتا ہے. تو اس طرح سے کافی ایشوز ہیں. یہ تو بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ میں بھی اپنے انٹرو میں بتا رہی تھی کہ 6000 سے زائد جو ہے وہ ویکینسیز موجود ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ نئی ہائرنگ نہیں کی جا رہی ہے اور بچوں کے مستقبل کو اس طرح سے داؤ پہ لگایا جا رہا ہے؟ اچھا یہ گورنمنٹ دیکھیں, ہمیشہ گورنمنٹ پیسے کی ایک رونا روتی رہتی ہے. پچھلے 5 سال میں ایک بھی ٹیچر ریکروٹ نہیں کیا گیا, اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ جواز پیش کیا جاتا رہا ہے کہ خزانہ خالی ہے, خزانہ خالی ہے. اچھا اس کے پیرلل اگر دیکھیں کئی ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جس کو بے شمار مراد دے دی جاتی ہیں اسی دوران, اور بہت ساری فنڈنگ اور بہت ساری گاڑیاں نہیں خریدی جاتی ہیں مختلف محکمہ کے لیے اور افسران کے لیے, بیوروکریسی کے لیے. تو وہ فنڈنگ تو موجود ہوتی ہے, اس وقت خزانہ خالی نہیں ہوتا. جب ٹیچر ریکروٹمنٹ کی بات آتی ہے, ایک ٹیچر رکھنا ہو اسکول میں, تو اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بجٹ نہیں ہے اور سیلریز نہیں ہیں. اور ایک یہ بھی پلان بن رہا تھا کہ فیوچر میں مستقل ٹیچر کی بجائے کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ٹائپ کچھ اس طرح سے پالیسی بنا کے عارضی طور پر ٹیچر کو انگیج کیا جائے. اچھا جو عارضی طور پر پالیسی ہے محکمہ تعلیم کی, وہ کہتی ہے کہ ان کو 8000 روپے میں ٹیچر رکھیں عارضی طور پہ. اب آج کے دور میں کتنا لمحہ فکری ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی جو منیمم ویج ہے وہ 32 سے بھی اوپر ہے, لیکن آپ ٹیچر رکھنے کی بات کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں اسکول میں پارٹ ٹائم ٹیچر رکھیں 8000 روپے میں, 10000 روپے میں. تو کون آج کے دور میں جو ماسٹرز ہوگا, گریجویٹ ہوگا, وہ اس سے بہتر تو یہی نہیں ہو کسی پرائیویٹ اسکول میں چلا جائے. تو پرائیویٹ اسکول میں نہ جائے, بلکہ اکیڈمیز میں اگر اس کا رخ کرے تو اکیڈمیز میں وہ زیادہ ارن کر سکتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں محکمہ تعلیم ویسے تو سب سے بڑا محکمہ ہے جس میں 3-4 لاکھ اساتذہ ہے پنجاب میں, لیکن اس کے باوجود 1 لاکھ سیٹ پورے پنجاب میں خالی ہے, پڑی ہوئی ہے. اگر ایک تو نوکریاں دے دی جائیں, ایک تو گریجویٹ ہمارے جو بے روزگار پھر رہے ہیں, 1 لاکھ بچہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے جس نے ماسٹرز کیا ہے. اچھا منیمم کرائٹیریا بھی ماسٹرز ہے اب, اس سے کم والا نہیں. تو یہ وہ پڑھے لکھے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا اور بچوں کو ٹیچر مل جائے گا. تو اس حوالے سے گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں جو بھی اب نئی گورنمنٹ بنے گی, کیونکہ اب الیکشن کے بعد تو یہی سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں, ٹکی ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ کون سی بنتی ہے. گورنمنٹ بننے کے بعد ایجوکیشن میں جو بھی اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے کہ میں ایجوکیشن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اس کو پہلا کام گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر کی بھرتی کرنی چاہیے, کیونکہ 1,15,000 سیٹیں پورے پنجاب میں خالی ہیں. تو آپ صرف پنجاب میں اگر 1 لاکھ بچوں کو نوکریاں دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگلی حکومت بھی آپ کی پکی ہو جائے گی کہ 1 لاکھ آپ کو آتے ہی آپ نے جو ہے وہ جابس دی ہیں. بے روزگاری پہ جو ہے ایک بہت زیادہ ریلیف ملے گا. 1 لاکھ کوئی کم نمبر نہیں ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ تو جب بنے گی تب بنے گی. الیکشن کے جب معاملات چلے ہیں تو بہت سارے اساتذہ کی ڈیوٹیز وہاں پہ لگ گئی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سردیوں کی چھٹیاں شروع ہوئی تو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی, تو بچوں کی بہت تعلیم کا حرج ہوا. اب تو ان کے جو ایگزامز ہیں وہ بھی سر پہ ہیں. 1 مارچ سے ان کے ایگزام سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. لاسٹ ایئر کا بھی اگر ہم دیکھیں تو رزلٹ کوئی خاطر خواہ اچھا نہیں تھا. تو اس سال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رزلٹ پہ یہ تمام حالات اور تمام سرکمسٹانسز کتنا زیادہ متاثر کریں گے؟ اچھا دیکھیں, ہمارے جو پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد کی بات کریں تو ہر پیرنٹ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچے کو اکیڈمی پڑھا سکے. بالکل. اب بچے کو اس سیشن میں میرا خیال ہے کہ ماضی کا اگر کمپیریزن کر لیا جائے کووڈ کے علاوہ تو سب سے کم دن ملے ہیں پڑھنے کو. ایسا ہی کیونکہ میٹرک کے جو بچے ہیں اس وقت ان کے 9th کے ایگزام ہوئے تھے مئی میں, اس کے بعد چھٹیاں آ گئیں, اس کے بعد ان کا سیشن اگست میں شروع ہوا. اگست سے فروری تک لگائیں, اور اس میں سردیوں کی چھٹیاں, اس میں الیکشن کی چھٹیاں,
اس میں اسموک کی چھٹیاں بھی ہوتی رہیں, اس میں اشوب چشم کی چھٹیاں بھی ہوتی رہیں, اس میں کافی زیادہ, اور شاید یہ بھی پہلی بار ہو کہ سردیوں کی چھٹیاں تقریباً 1 ماہ تک ایکسپینڈ ہو گئی تھی, کیونکہ دسمبر میں اتنی سردی پڑی نہیں جتنی چھٹیاں کر دیں, اور جنوری میں جب سردی پڑی ہے تو چھٹیاں ایکسٹینڈ کرنی پڑی. تو اس حوالے سے بچے جو صرف اسکول پر ریلائی کرتے ہیں اور جن کے پیرنٹ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اب دیکھیں بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو, کیونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ تو آلریڈی نہیں ہے اتنا اچھا, جی, تو بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں, بچے کو نہیں پڑھا سکتے جب تک وہ اسکول نہ جائے. تو بچوں کا واحد سہارا, ہمارے ہاں اکثریت جو گورنمنٹ اسکول بچے ہیں تو ان کا واحد سہارا اپنا ٹیچر ہے, لیکن ٹیچر جب الیکشن کی ڈیوٹی پہ ہوگا اور ڈیوٹی سے پہلے ٹریننگ پہ ہوگا, اور اس سے پہلے سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی, اور اس سے پہلے ہفتے میں 2 دن اشوب چشم والی چھٹیاں آ گئیں, اسموک کی چھٹیاں آ گئیں, تو بچے کو میرا خیال ہے کہ اس سیشن میں 4 ماہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اور وہ بچہ جس کے پاس ٹیوٹر نہیں گھر پہ آنے کے لیے, جس کے پاس اکیڈمی نہیں ہے, جو صرف اسکول کے ٹیچر کو دیکھ رہا ہے مجھے وہ پڑھائے گا تو کچھ سمجھ آئے گی, 4 ماہ میں 1 سال کا اس نے سلیبس کور کرنا تھا. میرا تو خیال ہے کہ اکثر بچے سلیبس ہی کور نہیں کر سکے گورنمنٹ اسکول کے, ریویژن اور ٹیسٹ سیشن تو بہت دور کی بات ہے. تو ان بچوں میں سے اکثریت کی سپلیاں ساتھ لگی ہوئی ہے, کیونکہ پچھلے سال ہمارا رزلٹ 9th کا تھا 43%. اب 43% والے بچوں کو اگلے سال صرف 4 ماہ پڑھائی کے ملے ہوں, کوئی ان کے پاس گائیڈ لائن نہ ہو, کوئی ان کے پاس, اور 10 دن باقی ہوں, تو آپ اندازہ کریں کہ رزلٹ ان کا کیسا آئے گا. بالکل تو بہت ٹف سچویشن میں ہے اس وقت میٹرک کا بچہ. گورنمنٹ کی پلاننگ جو تھی کہ ہم ایگزام کو پیچھے لے کے آئیں, یہ سب سے زیادہ نقصان اس بچے کو دے رہی ہے جس کو 4 ماہ ملے پڑھنے کے لیے. تو باقی بچوں کو پھر بھی ٹائم مل گیا, جو 9th میں ہیں ان کو, کیونکہ چھٹیوں سے پہلے ہی وہ 9th میں آ گئے تھے, تو ان کو تو ٹائم پہلے بھی 1-2 ماہ مل گیا, یہ 4-5 ماہ, ان کے تقریباً 6 ماہ ان کو مل گئے. لیکن جو بچہ اس وقت میٹرک میں نا, سب سے برا رزلٹ اس کا آنے والا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر کوئی, کیونکہ میٹرک کا رزلٹ نسبتاً 9 سے بہتر ہوتا ہے, تو روٹین میں ہمارا 70% آ رہا ہوتا ہے رزلٹ میٹرک کا, لیکن اس بار میں کہتا ہوں اگر 60% بھی آ جائے نا تو وہ غنیمت ہی ہوگی, کیونکہ بچے نے 4 ماہ پڑھا ہے, پورے 1 سال کا کنٹینٹ اور 4 ماہ پڑھا ہے. ہمارے ہاں چھٹیاں ایسی ہیں, اب گرمیوں کی چھٹیاں اتنی ویسٹ ہوتی ہیں بچوں کی, جو اکیڈمی نہیں جا رہا, جس نے ٹیوٹر نہیں ہائر کیا, اس کی 3 ماہ کی چھٹیاں ویسٹ ہوتی ہیں, کیونکہ چھٹیوں سے پہلے اسے بکس ہی نہیں ملتی. چھٹیوں سے پہلے بکس نہیں ملتی, اور چھٹیوں میں اس طرح کا ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں کوئی بنایا جاتا ہے کہ بچے خود انٹرسٹ لیں یا خود وہ پڑھائی کی جانب آئیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آج سے کوئی 2 ماہ پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو ہے وہ ایگزام کا پیٹرن بھی جو ہے وہ گریڈنگ سسٹم ہونے جا رہا ہے. 40 نمبر آپ کو چاہیے ہوں گے پاس ہونے کے لیے, تو یہ کتنا زیادہ مشکل رہے گا بچوں کے لیے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. We'll be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے گفتگو کا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایک جو ہے نا عجیب سا سسٹم ہمارے ہاں چلتا ہے. تعلیم پر اس طرح کی توجہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی جس طرح کی توجہ ہمیں دینی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں جتنا زیادہ لٹریسی ریٹ بڑھے گا اتنا ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی, کیونکہ تعلیم ہی ہے جو ہمیں زندگی کا ڈھنگ سکھاتی ہے. لیکن ہمارے بچے جو ہے اب جس طرح کے حالات آ گئے ہیں, اسکولز میں کم اور اسکول سے باہر زیادہ دکھائی دیتے ہیں, اور جس طرح سے میٹرک کے ایگزام سر پہ ہیں, گریڈنگ کا ایک نیو سسٹم جو ہے اسے انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے, وہ کتنا زیادہ بچوں کے لیے مشکل رہے گا, اور کیا اساتذہ کو اس سسٹم کی سمجھ آئی ہے یا نہیں, اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. جہانگیر, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو گریڈنگ کا سسٹم ہے جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, اور اب جو ہے 9th کے بچوں کے ایگزام اس کے اکارڈنگ ہوں گے, ہمارے اساتذہ کو اس سسٹم کی کتنی سمجھ آئی ہے؟ اچھا, جتنا بھی ہمارے ایجوکیشن کی پالیسی بنائی جاتی ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ بنائی جاتی ہے. ماضی میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو پچھلے 10 سال میں اتنی پالیسیز چینج ہو گئی ہیں, کبھی سلیبس کی چینجنگ, اور کبھی ایگزام کی چینجنگ, اور کبھی پیٹرن چینج, اور کبھی گریڈنگ سسٹم لا رہے ہیں, کبھی پریکٹیکل کو ختم کر رہے ہیں, کبھی پریکٹیکل کو دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو اتنا زیادہ بچے بھی کنفیوز ہیں اور ٹیچر بھی کنفیوز ہیں. اچھا, سب سے پہلی بات کہ اگر آپ نے کوئی سلیبس میں چینج کرنی ہے, ایگزام پیٹرن میں چینج کرنی ہے, تو جو اس کا ڈائریکٹ اس میں ذمہ دار بنیں گے بعد میں وہ ٹیچر ہے آپ کا, کہ ٹیچر نے پڑھایا نہیں پڑھایا. ٹیچر کو کوئی آج تک ٹریننگ نہیں دی گئی کہ اگر ہم نیا پیٹرن لے کے آ رہے ہیں تو اس میں سے کس طرح سے وہ بچوں کو گائیڈ کریں.
اب دیکھیں بچے جو ہیں وہ تو سمجھ لیں ابھی اس سٹیج میں ہیں کہ وہ خود سے ان کو جب تک گائیڈ نہ کیا جائے وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے. انہیں صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کے ایگزام میں 25% کنسیپچول کویسچنز آئیں گے تو انہیں ان کی جانب بلا کہ یہ کیا ہوتا ہے کویسچن. تو یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ ٹیچر اس کو خود بھی سمجھے اور بچے کو سمجھائے. ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سٹیج میں ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کو خود پڑھنا پڑتا ہے, اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, پھر بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے اگر آپ جینوئنلی ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. اگر اس کو آپ خدمت سمجھیں اور اس کو اپنا پیشن بنائیں اور صرف آپ نوکری نہ سمجھیں کہ میں اسکول ٹائمنگ میں بچوں کو کتاب کھول کے پڑھا دوں گا, تو آپ کنسیپٹ بچوں کے کلیئر کروائیں. ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ سامنے باتیں آتی ہیں کہ ہمارے بچے ڈگریاں لے جاتے ہیں لیکن ان کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. ان کے مقابلے میں جو ماضی میں بچہ اینول ایگزام دیتا تھا جو ہمارے ہاں جو ابھی ہائر اسٹڈیز میں بالخصوص, تو اس کا نالج زیادہ ہوتا تھا. آج کل کے جو 4 ایئر BS پروگرام کا ہے اس کا نالج لیول کم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اسی طرح بچے کو اگر کنسیپچول سٹارٹ میں پتہ ہی نہیں, اس کو تو کتاب سے ہٹ کے سوال آ جائے, ری فریز جس کو کہتے ہیں, اس کو صرف اسٹیٹمنٹ چینج کر کے کویسچن دے دیا جائے نا, تو بچہ یہ چیخ اٹھتا ہے کہ جناب آؤٹ آف سلیبس آ گیا. اور اکثر ہمارا جو ٹیچر ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی پریکٹس نہیں ہے. ٹیچرز جو ہے کلاس روم میں اس طرح کے ایکسپیریمنٹس بچوں کے ساتھ نہیں کرتے کہ وہ کمفرٹیبل رہیں کہ ایک کویسچن کو اگر 2-3 طریقے سے بھی ان کو دیا جاتا ہے تو ان کو پتا ہو کہ اچھا یہ میرے سے کیا پوچھا جا رہا ہے. اچھا, آپ کو پتا ہوگا اور آپ نے بھی پڑھے ہوں گے کہ جس طرح ہم انگلش میں ہوتا تھا ایکٹیو, پیسو, ڈائریکٹ, انڈائریکٹ. تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا جو کنسیپٹ ہے نا بیسیکلی یہ ہر سبجیکٹ میں ہے کہ کوئی چیز آپ ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں, کوئی چیز آپ انڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں. تو بیسیکلی انڈائریکٹ پوچھنا ہی کنسیپچول ہے کہ جو تو اسٹیٹمنٹ 2 + 2 4 لکھ دی, ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہے کہ 2 + 2 کی بجائے آپ 2 جمع خالی چھوڑ کے آگے 4 لکھ دیں تو بتائیں اس میں کیا ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا کہ پوچھنا آپ نے وہی ہے, آپ نے اس کو جمع کرنے کا معلومات اس کی دیکھنی ہے کہ اس کو ہے کہ نہیں ہے. بیسیکلی ہمارے جو لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں اسٹڈی کے, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے, فار ایگزامپل جمع, تفریق, ضرب اور یہ تقسیم پڑھائی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو جمع, تفریق, ضرب اور تقسیم آ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کتاب میں جمع تفریق لکھی ہے صرف وہی ہے. اگر 2 + 2 4 لکھا ہے تو اس کو 3 + 3 کا پتہ ہی نہ ہو. تو اس کو بیسیکلی کنسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی بھی سوال اور کوئی بھی سچویشن دے دی جائے تو وہ اس کو سالو کرے. تو لیکن بچہ اسی پہ رہے گا کہ جو کتاب میں لکھ دیا ہے وہی ہم نے جواب دینا ہے. جیسے اب یہ ہر جگہ پہ ڈسکس ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے 14 نکات. اچھا, یہ بات میں یاد نہیں رہتے اور کسی کو. اس میں اس طرح کا کویسچن اگر پوچھا جائے کہ قائد اعظم کے 14 نکات میں 3 اہم نکات کو ڈسکس کریں, ان کی وجوہات بتائیں یا ان کا, تو یہ کنسیپچول ہو جائے گا کہ ان کو تھوڑا ایکسپلین کرنا ہے آپ نے, کہ 3 آپ پوائنٹ بتا دیں, اس کو ایکسپلین کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ کنسیپچول سائڈ پہ چلا جائے گا. یا کوئی ایک اس میں سے اسٹیٹمنٹ 14 نکات میں سے ایک کویسچن دے کے کہیں کہ اس نکات کو ایکسپلین کریں, تو یہ کنسیپچول ہو جائے گا. آپ کو 14 کے 14 یاد رٹے لگانے کی ضرورت نہیں, ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ نکات یاد کرو, آپ کو ایٹ لیسٹ اس کی سمجھ آئے کہ کہا کیا گیا ہے اس میں, کہ اس کا مقصد کیا تھا, کہ آزادانہ انتخابات اور فلانا جو بھی اس طرح کی ٹرمز ہیں اور تقسیم کے حوالے سے اور جو بھی اس میں رول تھے, تو آپ کو بیسیکلی اس کا کنسیپٹ پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 14 کے 14 رٹے لگا کے اس کو لکھ دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کہہ دیا ہے, کیا لکھ دیا اور ان 14 پوائنٹس کا مطلب کیا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ دے کے آپ کو کہا جائے اس کو ایکسپلین کریں تو وہ ہوگا کنسیپچول کویسچن, اور یہ کہہ دیا جائے گا یہ تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس طرح ہم مختلف مضامین میں جیسے فزکس, کیمسٹری, بایو, ان کے ایز اٹ از ہمیں پوچھا جاتا ہے ویلوسٹی کیا ہے, تو وہ تو ہم نے ایز اٹ از لکھ دیا. لیکن اس کا کنسیپچول کویسچن اس طرح سے ہوگا کہ آپ کسی بھی چیز کو جب تھرو کرتے ہیں اس کی سپیڈ اتنی ہے, اتنے ڈسٹینس پہ جا کے گر گئی ہے, تو اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سپیڈ اور ڈسٹینس اور ویلوسٹی کا آپس میں تعلق کیا ہے, تو آپ فوری سے کیلکولیٹ کر کے اس کو بتا دیں گے کہ اس کی ویلوسٹی اتنی ہے. لیکن آپ کہیں گے یہ تو آؤٹ آف سلیبس آ گیا, میں نے تو ویلوسٹی کی تعریف پڑھی ہے. تو بیسیکلی پریکٹیکل اپلیکیشن اس کی کہاں پہ ہے روزمرہ کے معاملات میں. ہماری ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مضمون اس میں آ رہا ہوتا ہے.
جیسے ہم پرچیزنگ پہ جب جاتے ہیں تو ساری یہی جمع تفریق کی ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے جیسے یا ملٹیپلائی یا اس کا ڈویژن، اگر ہم نے کوئی درجن میں چیز لینی ہے یا اس میں سے ہاف لینی ہے، زیادہ لینی ہے، اس میں ملٹیپلائی والا رول لگ جاتا ہے. مطلب ہماری لائف کی پریکٹس ہے نا، ساری زندگی میں بہت ساری چیزیں جو چلتی آ رہی ہیں. پوری ہم کسی وہ پاکٹ کسی بھی وہ باکس کی قیمت دیکھیں تو اس میں ڈیوائڈ کا ہمیں اگر 24 پیسز ہے تو قیمت اتنی ہے تو ڈیوائڈ کریں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں کو اس طرح سے بتانی چاہیے کہ اگر کوئی ہم پرچیزنگ کرنے جاتے ہیں تو اس میں باکس میں لکھا ہوتا ہے یہ 30 آرٹیکلز ہیں اس میں اور اس کا ٹوٹل باکس کی قیمت اتنی ہے، تو ہم اس کو ڈیوائڈ کا رول اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کتنے کی ہے وہ. بالکل اس طرح کی چیزیں بچوں کو، اور ایک کی کوئی مالیت کوئی آپ کو بتا دی گئی ہے تو ہمیں وہ زیادہ بلک کوانٹٹی میں چاہیے، ہمیں 10 پروڈکٹ چاہیے تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں. تو یہ چیزیں ہمیں بچوں کو اس سینس میں سمجھانی چاہیے تاکہ کل کو جب ان سے کوئی کنسیپچول بات پوچھے، کوشچن پوچھے تو انہیں وہ ڈگمگا نہ جائیں اور انہیں یہ نہ لگے کہ یہ تو آؤٹ آف سلیبس آ گیا. بیسیکلی انہیں کنسیپٹ سمجھانے کا مقصد ہے، کتاب پڑھانا نہیں ہے. لیکن جہانگیر یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے ہمیں پہلے اپنے ٹیچرز کو اس طرح سے ٹرین کرنا پڑے گا، اور اس سے بھی پہلے جو مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ جو کتابیں ہم نے پڑھی وہی شاید ہماری اما ابا نے بھی پڑھی تھی ان سے پہلے بھی، تو وہ جو سالہ سال سے ایک ہی سلیبس چلتا آ رہا ہے اور ہم وہی مسٹر چپس اور وہی پتہ نہیں فلانا ڈھمکانا جو چیزیں پڑھتے رہتے تھے. ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارے سلیبس کو، ہمارے سبجیکٹس کو بھی چینج کرنے کی، اس کو بھی اپڈیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہاں جس طرح سے ہماری بہت سارا ہم سوشل سائنسز پڑھتے ہیں، پاکستان کی ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ سیم رہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے کلچر سے، روٹ سے جڑے رہیں. لیکن تھوڑا سا طریقہ اگر چینج کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں ٹیچرز کی بھی ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تبھی وہ بچے کو اس طرح سے ڈلیور کر سکیں گے. اچھا، ہمارے ہاں جو یہ ریفریشر کورسز کا کنسیپٹ نہیں ہے اتنا زیادہ، اور اگر کہیں ہوتے بھی ہیں تو اس کو ایز اٹ از لیا نہیں جاتا اساتذہ کی طرف سے. سب سے بڑی رکاوٹ ٹیچر بن جاتے ہیں کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ کے حوالے سے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب گورنمنٹ نے اردو میڈیم سے انگلش میڈیم ٹرانسفر کیا سارا گورنمنٹ اسکول کو، تو سب سے زیادہ اعتراض ٹیچر کی طرف سے آیا کہ ہم سارا عمر اردو پڑھاتے رہیں، فار ایگزامپل بایو، فزکس اور کیمسٹری، تو ہم انگلش میں کیسے پڑھائیں. تو ٹیچر کو کیونکہ انگلش پڑھانے کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی تھی. اور ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز کے لیے. آپ کسی بھی محکمے میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہے ہو تو آپ کو ایک تو ٹریننگ دی جانی چاہیے، اور جب تک ہم نئی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کریں گے ہم سیکھیں گے نہیں. سیکھنے کا عمل وہیں رک جائے گا، نہ پھر وہ ہم میں بہتری آئے گی اور نہ ہی وہ بہتری ہم آنے والی نسلوں میں جو ہے اس طرح سے ٹرانسفر کر سکیں گے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی ٹریننگ پہ اس طرح سے توجہ دیں تاکہ وہ بچوں کو اچھے سے ڈلیور کر سکیں، ان کو بتا سکیں، ان کو سکھا سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ٹیچرز کی ٹریننگ کا کوئی مناسب سسٹم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ٹیچرز کو جو ہے اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اپڈیٹ کر سکیں، بچوں کو سمجھا سکیں. پوری دنیا میں جہاں کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دی جاتی ہے، ہمارے ہاں ابھی بھی رٹا سسٹم لگتا ہے، اور وہ بچوں کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہے اسی حوالے سے ہم جانیں گے جہانگیر سے. جہانگیر، ہمارے ہاں جو ہے رٹا سسٹم، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہم بڑا ایڈوکیٹ ہیں رٹا سسٹم کے، کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے نہیں. اس کے پیچھے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ٹیچرز کو جو ہے وہ اس طرح سے ٹریننگ پرووائڈ نہیں کی جاتی. تو کیا اس میں صرف اداروں کی غلطی ہے یا کہیں نہ کہیں اساتذہ بھی اس میں لاپرواہی اور جو ہے وہ تھوڑا سا لیگ کر رہے ہیں کہ وہ خود بھی اس چیزوں کی طرف، اس ٹریننگ سسٹم کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ اچھا، جس طرح سے کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو اس میں ٹیچر بھی ذمہ دار ہیں، محکمہ تعلیم بھی ذمہ دار ہے، اور اس میں ایجوکیشن بورڈ بھی ذمہ دار ہے. اب دیکھیں، ایگزامن باڈی جو ہے وہ ایجوکیشن بورڈ ہے. اس نے پیٹرن دینا ہے ایگزام کا، اس نے ایگزام کنڈکٹ کرنا ہے اور اس نے مارکنگ کرنی ہے. اس کو بتانا چاہیے ٹیچر کو، اس کو ٹرین کرنا چاہیے اپنے ٹیچر کو کہ ہم جو سوالات بنواتے ہیں وہ کس نوعیت کے بنواتے ہیں. اگر ہم کنسیپچول بیس پہ جا رہے ہیں تو ہمارا جو 25% پورشن ہوگا اس میں سوالات کس نوعیت کے ہوں گے، کتاب میں وہ کس طرح سے ہے اور ہم کس طرح سے بنائیں گے. بالکل ٹھیک. اگر ہمارے ٹیچرز کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک ٹاپک ہے، تو اس پر آلٹرنیٹ 4-5 سوال یہ ممکنہ طور پر بن سکتے ہیں، تو ٹیچر کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے کس طرح سے بچوں کو پریپیئر کرنا ہے کہ وہ صرف تعریفوں تک محدود نہ رہے. ہمارے ہاں سائنس میں یا باقی کچھ مضامین میں رٹا وہ اتنا لگوایا جاتا ہے کہ بچہ ایک لفظ دیکھتا ہے کہ یہ پوچھا ہے تو اس کا فوری وہ رٹا پیراگراف اور اس کی ڈیفینیشن وہ چھاپ دیتا ہے. حالانکہ اس میں ٹوٹلی اگر اس نے
بالکل اس کو گھما پھرا کے پوچھ لیا ہو, ڈائریکٹ اس کی تعریف نہ پوچھی ہو. فار ایگزامپل کوئی کسی بھی ایلیمنٹ کا اس نے پوچھ لیا ہو کہ اس کا ہماری روزمرہ زندگی میں کہاں کہاں استعمال ہے, تو اب وہ لکھنے کی بجائے سیدھا اس کی تعریف ٹھوک دے. تو ہم جو ہیں وہ بچے کو اس قابل بنائیں کہ وہ سوال کو پڑھے, سمجھے اور پھر جواب دے. ہمارے ہاں سمجھنے کی بجائے اس کو بتا دیا جاتا ہے اگر یہ ورڈ آ جائے نا یہ, تو اس کا جواب یہ ہے. بالکل. جیسے مطلب ایکسلریشن یا فزکس میں اور اس طرح کی کوئی ٹرمینالوجیز اگر ہوں تو اس سے صرف ہو سکے یہ آ جائے تو اس کی یہ تعریف لکھ دینی ہے. تو ہمارے جیسے مضمون میں کہا جاتا ہے کہ یہ مضمون وزٹ کا آئے, فلاں کا آئے, تو کوئی بھی وزٹ آئے تو یہ لکھ دے, صرف اس میں ورڈنگ کچھ چینج ہو جائیں گی تو اس سے آپ. تو ہمارے ہاں یہ جگاڑ لگانے والے بڑے آئیڈیاز ٹیچر دیتے ہیں لیکن کنسیپچول نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ مضمون, یہ لیٹر یاد کر لو, یہ مضمون یاد کر لو, کوئی بھی آئے تو یہ لکھ دیں. مطلب تو ہمارے ہاں بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریئل لائف میں انہیں سمجھایا جائے نا, فار ایگزامپل مائی اسکول کا مضمون ہے, میں اس کی اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو بچہ بہت ایلیٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ بھی وہی مضمون لکھ رہا ہے, اور جو بچہ ٹاٹ میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی وہی لکھ رہا ہے. مائی اسکول جو اس کی گائیڈ پہ, اس کے خلاصے پہ لکھ دیا ہے. تو ہم بچوں کو اتنا لکیر کا فقیر بناتے ہیں کہ وہ اپنے اسکول پہ بھی 4 لائنیں نہیں لکھ سکتا. بالکل. تو اپنے اسکول پہ لکھنے کے بجائے وہ لکھے گا جو اس نے کتاب میں پڑھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بچوں کے کنسیپٹ تو وہیں سے آپ نے خود مار دیے. دیکھیں نا, اس کے سامنے ایک چیز ہے, کنسٹرکشن ہے نہیں ہے, رومز ہیں نہیں ہے, سائنس لیب ہے نہیں ہے, لائبریری ہے یا نہیں ہے, کمپیوٹر سائنس کی ہے نہیں ہے, لیکن اس نے وہ لکھنا ہے جو کتاب میں لکھا ہے. ریالٹی میں اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا اور چیزوں کو ڈیفائن کرنا نہیں سیکھا. پھر وہ آپ کی رائٹنگ میں آپ کے نہ تو وہ ایموشنز آتے ہیں, نہ آپ کا وہ آتی ہے, آپ کا کانسیپٹ آتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے جہانگیر, جب ہم بچے کو لکیر کا فقیر بنا دیتے ہیں نا, تو جو آبزرو کرنے کی ایک آپ کی عادت ہے یا آپ کا آبزرویشن ہے وہ شروع سے اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہو پاتی ہے, کیونکہ آپ اپنی سراؤنڈنگس کو پھر اس طرح سے دیکھتے ہی نہیں ہو. ہر انسان ہے, آپ یہاں پہ بیٹھے, میں بیٹھی ہوں, شاید ہمارے ارد گرد جو پورا سراؤنڈنگ ہے, آپ کا دیکھنے کا نظریہ الگ ہوگا, آپ کو 4 چیزیں الگ دکھائی دیں گی, مجھے الگ دکھائی دیں گی. تو ایٹ لیسٹ بچے ٹرائی کریں لکھنے کا, تاکہ اس میں پھر کمی پیشی ہے تو پھر ٹیچر کا کام ہے اسے ٹھیک کروانا, لیکن اس طرح کا نہیں ہمارے ہاں. دیکھیں ہمارے ہاں بچوں کو ایکچولی ان ڈیپتھ چیزوں کا نالج اور اسٹڈی اور کنسیپٹ نہیں دیا جاتا. بالکل. فار ایگزامپل مجھے ریسنٹلی ہی کہیں بیٹھے تو ایگزامپل ایک دی کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں بال پوائنٹ ہے, اس کو اگر آپ سے پوچھا جائے یہ اس کے کتنے پارٹس ہیں, بالکل ٹھیک ہے, تو آپ شاید کہیں کہ یہ ایک ہی پارٹ ہے پورا. لیکن اس کو اگر آپ الگ الگ کرنا شروع کر دیں تو اس میں پلاسٹک کور اوپر چڑھا ہوا ہے, وہ الگ پارٹ ہے. اس کے اندر ایک ہمیں پین نپ ٹائپ ملتا ہے, وہ الگ ہے, اس کا اسپرنگ الگ ہے, اس کے پیچھے کا جو آپ کو پورا ملتا ہے سیاہی ہے, لکھنے والا ایک آگے بال, چھوٹا سا بال اور پین ہوتا ہے, تو اس کے 5-6 پارٹس نکل آئیں گے. تو بیسیکلی ہم چیزوں کو ایکسپلین اور ایکسپریس کرنا نہیں بچوں کو سکھاتے. وہ دیکھے گا وہ کیا پینسل ہے, یہ ایک ہے, تو اس کو ہم یہ نہیں بتاتے کہ اس سے کس کس سے بنی ہے, اس میں پلاسٹک یوز ہوا ہے, یہ فلاں کمپنی کی ہے. اگر اسی پہ لکھنا چاہیں تو بچوں کو یہ نہیں پتا کہ اس پہ اگر 10 لائنیں لکھنی ہو تو کیا لکھ سکتے ہیں, کہ اس کے مٹیریل کے بارے میں آپ بتا سکتے ہو, لکھتے ہوئے کتنا اسموتھ وہ لکھ رہا ہے اس پہ آپ بتا سکتے ہو, بہت ساری چیزیں. یہ کس کمپنی کی ہے, یہ بہت مطلب اچھا, اس سے لکھائی اچھی آ جاتی ہے. کچھ پینسل ایسی ہوتی ہیں ان سے نہیں اچھا لکھا جاتا. بالکل. تو ڈفرینٹ اس کی آپ جب پراپرٹیز, خصوصیات پہ بات کرنا شروع کر دیں نا, تو آپ اس کو بات کو لمبا کھینچ دیتے ہیں. تو ہمارے بچوں کو ٹو دا پوائنٹ رکھا جاتا ہے, ان کو بہت ایکسپریسو نہیں بنایا جاتا کہ آپ کسی ایک چیز کو دیکھیں. جیسے ہمارے یہاں فروٹس یا ویجیٹیبلس کے صرف نام یاد کروا دیے جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ بچوں کو شروع سے ہی بتا دیں کہ اس میں یہ بینیفٹ ہیں, اس میں یہ پراپرٹیز کیا ہیں, یہ ہیلتھ کے لیے کتنا بینیفٹس ہے, کتنا مطلب یہ ڈفرینٹ چیزیں. تو ہمارے یہاں صرف ایک لکیر کا فقیر بنا دیا جاتا ہے. اے فار ایپل تو سب کو پتا ہے, لیکن ایپل میں نیوٹریشن کون سے ہیں یہ نہیں پتا, ایپل کتنا ہیلتھ بینیفیشری ہے وہ نہیں پتا, اور کھانے کے اوقات کے حوالے سے کہ اس کو صبح سے کھانا چاہیے, دوپہر کھانا چاہیے, رات کو کھانا چاہیے. کچھ ایسی ویلیوز ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو دن میں اور بینیفٹ دیتی ہیں, رات کو اور بینیفٹ دیتی ہیں. اس طرح سے مطلب کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو اور جہانگیر آپ سمجھا سکتے بھی ہیں. شاید میری بات سے اتفاق بھی کریں, جب ہم بچوں کے ساتھ شروع سے اس طرح کے ایکسپیریمنٹس نہیں کرتے نا, جیسے آپ نے بال پوائنٹ کی, ویجیٹیبلس کی مثال دی, تو جب ہم مارکیٹ میں, ہر بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے ظاہری بات ہے جابس کرتا ہے, مارکیٹ میں نکلتا ہے, اس کے سامنے اگر کوئی ایک چیز پڑی ہوئی ہے, اس کو سیل کرنی پڑ جائے, یا اس کا جس بھی نوعیت کا کام ہے, تو وہ نہیں اچھے سے کر پاتا ہے, کیونکہ اس کی کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے, اس کا کانسیپٹ نہیں ہے, اس کی آبزرویشن نہیں ہے, تو اس کو نہیں پتا ہے کہ کس طرح سے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ
بچوں کو سب کچھ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو بتانا نہیں آتا ہے. تو یہ وہ سیلف پریکٹس ہیں جو ہمارے ہاں نہیں کروائی جاتی ہیں. اچھا یہ وہی بات ہے جیسے میں نے اب بات کی نا کہ پینسل میں کوئی 5-6 پارٹس ہوں گے یا اس سے 7 پارٹ ہوں گے تو ہر بندے کے مائنڈ میں آئے گا یار یہ تو اتنی آسان بات تھی تو اس میں مشکل کیا ہے. تو بیسیکلی ہر چیز بڑی آسان ہوتی ہے, ہم نے مشکل بنائی ہے اس کو. مشکل اس لیے بنائی ہے کیونکہ ہم نے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہ عام فہم بات بھی ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ بچہ ایک را مٹیریل ہوتا ہے, اس کا مائنڈ جو ہے نا بالکل بلینک ہوتا ہے. جو اس پہ چھاپتے جائیں گے نا, جو اس کو بتاتے جائیں گے, وہ اس کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر بنتا جائے گا, وہ سیکھتا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا کہ بچوں کو 2 قسم کی مختلف الگ الگ تصویریں دکھائی گئیں. آدھے بچے ایک گروپ میں, آدھے ایک گروپ میں. دونوں کو ایک ہی تصویر دکھائی گئی, ایک جھونپڑی کی جس کو بتایا گیا کہ یہ گھر ہے. آدھے بچوں کو بتایا گیا یہ گھر ہے, آدھے بچوں کو کچھ نہیں بتایا گیا, انہوں نے کہا یہ بس ایک تصویر ہے. اگلے دن ان کو اسائنمنٹ دی گئی کہ سب گھر کی تصویر بنا کے لائیں. تو جن بچوں کو بتایا گیا تھا یہ گھر ہے نا, ان سب بچوں نے جھونپڑی کی تصویر بنائی, اور جن کو نہیں بتایا گیا تھا وہ اپنے اپنے گھر کی تصویریں بنا کے لے کے آئے. تو کیونکہ ان کو نہیں بتایا گیا تھا یہ گھر ہے, تو ان کو بتایا گیا تھا یہ گھر ہے, تو وہ سارے جب ان کو کہا گیا کہ کل اپنے گھر کی تصویر بنا کے لائیں, یہ کہا گیا کہ اپنے گھر کی تصویر بنا کے یا گھر کی تصویر بنا کے لائیں, تو آدھے بچوں نے جھونپڑی بنا دی جو پچھلے دن ٹیچر نے بتایا تھا کہ یہ گھر ہے. تو آدھے بچے جن کو نہیں بتایا تھا وہ سارے اپنے اپنے گھر کی تصویر بنا کے لائے. تو یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو جواب خود دے دیں نا تو پھر آگے سوچتا ہی نہیں ہے بچہ, اس سے آگے نہیں نکلتا. اس کا مائنڈ جو ہے وہاں پہ سٹک ہو جاتا ہے کہ اگر ٹیچر نے یہ گھر بتایا نا تو میں نے جب گھر بنانا ہے تو یہی جھونپڑی بنانی ہے. تو دوسرے بچے جن کو جب کہا گھر بنا کے لائے تو اپنے گھر کو انہوں نے دیکھا, اس کو ڈرا کیا اور وہ لے آئے. تو ہمارے ہاں اتنا زیادہ بچوں کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے سلیبس میں کہ وہ اس سے باہر نکل کے سوچتے ہی نہیں ہیں. اب اے فار ایپل ہی مائنڈ میں آتا ہے کیونکہ ہماری ہر کتاب میں اے فار ایپل لکھ دیا ہے, تو ہم اس سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں. اسے بے شمار اس دنیا کے ورڈ شروع ہوتے ہیں, لیکن ہمارا بچہ اور ہمارا بڑا ہر کوئی کیونکہ کتاب نے اس کو سٹک کر دیا کہ اے فار ایپل ہی ہے اور اس کے لیے وہی ہے. اور جب گھر میں پیرنٹس بھی اسے پڑھاتے ہیں تو وہی ٹرمز میں اس کو پڑھا دیا جاتا ہے. اور سب سے ایک جو بات ہے جس سے میں اختلاف کرتی ہوں, آئی ایم شیور دیکھنے والے اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں میری بات سے اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں, کہ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو جو ہے وہ اتنے توجہ کی ضرورت نہیں, حالانکہ وہی اس کی بیس ہے. وہیں سے ایکٹیویٹی سٹارٹ کروائی جائے, وہیں سے اس کو پریکٹس کروایا جائے تو وہی چیزیں وہ جو ہے وہ عمر کے ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہمارے معاشرے میں بہتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں شہریوں کے اس تک ان کو پہنچایا جائے. اور تعلیم سب کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے, ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اسکول تک جائے, لیکن اس اسکول کا سسٹم کو بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے بچوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی صلاحیتوں کو ہم بروئے کار لا سکیں تو ان اسکلس کو پالش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے اسکولس, کالجز اور ایون نیٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہماری یونیورسٹی لیول تک بھی جو ہے وہ پریکٹیکل چیزیں کروائی ہی نہیں جاتی ہیں, جس کے بعد جو ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہو, پروفیشنل لائف میں جاتے ہو تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس پورے سسٹم کو بدلنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. جہانگیر, ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ہم اسکولس کی بات کر لیں, ایون دو کہ ہم بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں اتنا پریکٹیکل چیزیں کروائی نہیں جاتی. حالانکہ ہماری فیلڈ جس طرح کی تھی, ہمارے تو صرف پریکٹیکل ہی پریکٹیکل ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ابتدائی سطح پر ہی جو ہے اس کے لیے بہتر جو ہے وہ انتظام کیا جائے, اسٹریٹجی اور پلاننگ بنائی جائے. بیسیکلی ہمارے ہاں اکیڈمیاں اور انڈسٹری دونوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے. جو اکیڈمیاں والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی بہت ضروری ہے, آپ اس پہ فوکس کریں اور جب تک آپ کی ڈگری نہیں ہو جاتی آپ جاب کا نہ سوچیں. جبکہ دوسری سائڈ پہ, دوسرے اینڈ پہ انڈسٹری والے جب بچہ ڈگری کر کے نکل آتا ہے ان کے پاس انٹرویو کے لیے تو وہ کہتے ہیں آپ نے تو سیکھا ہی کچھ نہیں ہے. بیسیکلی ہمارے ہاں اتنی دوری کر دی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ فیلڈ سے مختلف ہے, اور بچے کو بھی یہی لگتا ہے. لیکن وہ سارے قوانین, وہ سارے رولز, وہ ساری تھیریز, وہ سارے جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس کو اگر آپ فیلڈ سے ریلیٹ کریں تو ساری چیزیں آپ کو فیلڈ میں نظر آئیں گی. بیسیکلی ہم نے دور کر کے بچوں کو ایک اتنا گیپ کریٹ کر دیا کہ بچہ سوچتا ہے کہ یار پڑھائی کا وہ فائدہ نہیں ہوا,
اب مجھے تو دوبارہ سے سیکھنا پڑے گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی بغیر ڈگری کے بھی آپ آ جائیں تو آپ جس طرح وہ انٹرنشپ کرتا ہے آپ انٹرنشپ کریں تو آپ بھی سیکھ جائیں گے. تو بیسیکلی ہم سطحی چیزیں تو سیکھ سکتے ہیں انٹرنشپ میں, لیکن جو ان ڈیپتھ نالج ہوتا ہے وہ ڈگری کے بغیر نہیں آ سکتا. اگر آپ نے پڑھا ہے اور اس کو اپلائی نہیں کیا تو یہ آپ کا قصور ہے, آپ کے ادارے کا قصور ہے. اگر انڈسٹری نے جا کے اکیڈمیا میں ٹریننگز کنڈکٹ نہیں کروائیں, اکیڈمیا کو ساتھ لے کے نہیں چلے, تو یہ انڈسٹری کا قصور ہے کہ وہ چاہتے تو ہیں کہ ہمیں اچھا سٹف ملے, لیکن جہاں سے اچھا سٹف ملنا ہے اس کے سر پر کبھی دستے شفقت نہیں رکھا. اب اکیڈمیا کی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. اب آپ انڈسٹری میں لیٹسٹ کوئی مشینری, لیٹسٹ کوئی اکوپمنٹ لے کر آئے ہیں, تو اس بچے کا کیا قصور ہے کہ اس کو ادارے میں وہ اکوپمنٹ دیکھنے کو ہی نہیں ملا. تو اس کو دیکھنے کو نہیں ملا تو وہ کام اس پہ کیسے کرے گا؟ تو بیسیکلی ہمارے جو ادارے ہیں, جو انڈسٹری ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اداروں کے سر پہ ہاتھ رکھے, ان کو فنڈنگ کرے, اور جو ان کی ریکوائرڈ سٹف ہے اس حوالے سے ان کو گائیڈ لائن دے کہ ہمیں یہ سکل چاہیے, بچوں کو ڈیورنگ اسٹڈی امپارٹ کرے. اب دیکھیں ہمارے گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ اپنے اداروں کو اتنا اپلفٹ کر دے کہ جو ہماری ٹیکنالوجی انڈسٹری میں یوز ہو رہی ہے یا پروفیشنل لائف میں یوز ہو رہی ہے وہ اویلیبل ہو. لیکن جہانگیر یہاں پہ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ جیسے ہمارے بہت سارے گورنمنٹ کے سیکٹر ہیں جہاں پہ ہم بعد میں جا کے بچے نوکریوں کی تلاش میں بھی گھومتے ہیں, ہم انہیں اپنے سرکاری اسکولوں کے, کالجز کے اور یونیورسٹیز کے ساتھ اٹیچ کر دیں کہ وہ فری آف کاسٹ ان کو ڈیورنگ دا ڈگری انٹرنشپس آفر کریں, تاکہ بچے کو وہ ایک پروفیشنل ماحول دیکھنے کو ملے. اور ایٹ لیسٹ وہ انٹرنشپ کا جو پیریڈ ہے وہ 3 منتھ یا 6 منتھ کا ہونا چاہیے, نہ کہ 1 ماہ میں تو بچہ جاتا ہے وہ صرف انجوائے کر کے واپس آ جاتا ہے. اس میں کم بچے ہوتے ہیں جو سیکھنے والے ہوتے ہیں, جن کو ہفتہ 10 دن کا بھی ٹائم دو تو وہ بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. اس میں ایک وہ انا کا ایلیمنٹ بڑا ہے. اکیڈمیا والی سائڈ پہ سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, افسران بن کے بیٹھے ہیں, 19-20 گریڈ کے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری کے پاس کیوں جائیں, انڈسٹری ہمارے پاس آئے, اس کو ضرورت ہے نا اچھے سٹف کی. تو ہم تو ڈگریاں بانٹی جا رہے ہیں, تو ان کو اچھے سٹف کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس آئے. انڈسٹری والے وہ اپنی انا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جی پیسہ ہم نے دینا ہے, ہمارے پاس آئیں, ہم سے ڈیمانڈ کریں, ہم سے ریکویسٹ کریں, ہمیں پروپوزل دیں. تو دونوں طرف اتنا وہ اپنی انا میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحبان انڈسٹری کے پاس جانے کو تیار نہیں ہیں. انڈسٹری والے کہتے ہیں ہم نے پیسے دینے, ہمارے پاس آئیں, ہم کیوں جائیں ان کے پاس. تو بیسیکلی جب تک یہ مل نہیں بیٹھیں گے, جب تک کولیبوریٹ نہیں ہوگا, اور جن جن اداروں نے کولیبوریٹ کیا وہ اوپر چلے گئے. اللہ میں ہمیشہ ہر جگہ پہ یہ بات کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل یونیورسٹی نے بڑا مقام بنایا کیونکہ انڈسٹری کے ساتھ بالکل ایسے اٹیچ ہے. اور بہت سارے وہاں پہ ایسے مثالیں بھی ہیں, میرے خود کے سرکل میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ اپنے 6 یا 7 سیمسٹر میں ہوتے ہیں اور وہ اچھا خاصا ارن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اپنی انا کو اگر ہم سپریٹ کریں گے تو ہی ہم اپنے ملک کا, اپنے قوم کا, اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے اسے سیکیور کر سکیں گے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے اداروں کو بھی, تعلیمی اداروں کو بھی, اور ہماری انڈسٹری کو بھی. تھینک یو سو مچ جہانگیر, آپ نے اپنا وقت دیا. وقت ایک چھوٹی سی بریک, I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور شہر فیصل آباد میں ریٹ لسٹ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ معاملات زندگی کا جو ایک روٹین کا حصہ ہے اس سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں. بہت ضروری ہے کہ شہریوں کے مسائل کو حل کیا جائے. الیکشن کا مرحلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کہیں بیچ میں اٹکا ہوا ہے. حکومت سازی کیوں اب تک مکمل نہیں ہو پائی ہے, کس طرح کے حالات چل رہے ہیں, سیاست کے میدان میں کتنی گہما گہمی ہے, اور سیاست کی صورتحال موجودہ کیا ہے. مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کہاں پہ جو ہے وہ کہیں کمی رہ گئی الیکشن کے تمام صورتحال میں ہم نے دیکھا. تو ان تمام چیزوں کے پیچھے کی کیا وجہ تھی. پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد میں اگر اسپیشلی بات کریں تو اس طرح سے سیٹس نہیں لے پائی جس طرح سے امید کی جا رہی تھی. تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, بہت سارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اور اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل ہیں, سابق مشیر وزیر اعظم, ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور کیسے ہیں آپ, مزاج کیسے ہیں؟ بالکل خیریت سے, اللہ کا شکر جی. سر جو الیکشن کا مرحلہ تو کمپلیٹ ہو گیا, پہلے وہیں سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوا, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ بہت پر امید دکھائی دے رہی تھی کہ وہ فیصل آباد سے بہت زیادہ سیٹس لے سکے گی, لیکن بری طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں سے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں میرے خیال سے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پی ایم ایل این کی جو ایکسپیکٹیشن تھی فیصل آباد سے وہ پوری نہیں ہوئی. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. ایک تو ہماری جو پارٹی تھی سمجھ رہی تھی کیونکہ پی ٹی آئی اس طریقے سے ان کے پاس سمبل بھی نہیں تھا تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک ایزی الیکشن ہے, ہمارے ورکرز ذرا انہوں نے آسان الیکشن دیا. پھر ٹکٹس کا بھی ایک وجوہات تھی کہ مختلف حلقوں میں ٹکٹس چینج ہوئیں, اس سے بھی امپیکٹ آیا. اور پھر ہمارا ووٹر جو ہے اس طریقے سے نکلا نہیں کیونکہ آگے جو تھا وہ مد مقابل نہیں تھا. اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کا جو ووٹر تھا وہ انتظار میں تھا کہ 8 فروری کو جو ہے وہ ہم ووٹ ڈالیں. تو ڈیفینیٹلی ہم نے ہمارے کینڈیڈیٹس نے تھوڑا الیکشن کو یہ سمجھا کہ یہ ایک ایزی الیکشن ہے جبکہ ایسا نہیں تھا. تو اس کا فیکٹر تھا. پھر مہنگائی جو ہے اس کی ذمہ داری, جہاں تک ہم نے تو ملک کو دیوالیے پن سے بچایا لیکن شاید عوام کو ہم یہ کنوے نہیں کر پائے کہ پی ایم ایل این کا رول جو 16 ماہ میں تھا وہ ملک کو دیوالیے پن سے بچانے کا تھا. اور وہ جو مہنگائی ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ جو تسلسل جو ایک ہمیں جس میں حکومت ملی جس میں آئی ایم ایف کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس سے میرے خیال سے جو ہے وہ ایک اچھا رزلٹ پی ایم ایل این فیصل آباد سے نہیں لے سکی. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی لیکن ڈفرینٹ طرح کی رپورٹس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا مہنگا ترین الیکشن رہا ہے. اربوں روپے لگا دیے گئے صرف اپنی حکومت بنانے کے لیے. آپ اس سے کتنا متفق ہیں؟ دیکھیں الیکشن پہ ہمیشہ خرچہ ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے جہاں آپ پاکستان کے ایچ اینڈ ایوری نک اینڈ کارنر میں آپ پہنچتے ہیں, بیلٹ پیپرز جاتے ہیں, پریزائڈنگ آفیسرز وہاں آتے ہیں. ایک این اے کے حلقے کے اندر آپ سوچیں کہ 400 کے قریب لگ بھگ پولنگ بوتھس ہوتے ہیں. تو اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو کتنے ہزاروں کی تعداد میں بوتھس بنتے ہیں. پھر ایک پوری لوجسٹیکل ایکسرسائز ہے. 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے تو وہاں لوگوں کو ہر جگہ وہ فیسیلیٹیشن پہنچانا کہ وہ نکلیں ووٹ ڈالیں تو بڑی ایک ہیوی ڈیوٹی ایکسرسائز ہے. پھر آپ کی سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں جو آپ نے کور کرنے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اب عوام کا اگر آپ نے رائے لینی ہے تو یہ تو ایک پروسیس ایسا ہے جو دنیا بھر میں ہوتا ہے جی. تو بالکل ایک ایکسپینسو پروسیس ہے لیکن ایک لازم پروسیس ہے. تو بالکل ہم یہاں کیلکولیشن سن رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی 2000 روپے کا ایک ووٹ کی کاسٹ جو ہے وہ پڑی. تو اٹ از این ایکسپینسو ایکسرسائز لیکن امید یہ رکھنی چاہیے کہ الیکشن کے بعد ملک جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے اور جو بھی نئی گورنمنٹ آئے وہ کام کرے جس کی بیسس پہ انہوں نے ووٹ لیے, جو وعدے کیے وہ پورے کیے جائیں. تو ایکسرسائز تو یہ ہونی ہوتی ہے, ہر ڈیموکریٹک ملک میں ہونی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر تھوڑا سا جنرل الیکشن سے بھی پیچھے ایک ہفتہ جائیں اور 2 فروری کے ہم وہ پاور شو کی بات کریں تو فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے 2 فروری کو ایک پاور شو دکھایا جانا تھا جو کہ پوری طرح سے فلاپ ہوا. تو کیا تب بھی جتنے ہمارے پارٹی لیڈرز تھے ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ فیصل آباد اپنا کیا فیصلہ سنانے والی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جلسے نے کتنا زیادہ متاثر کیا جنرل الیکشنز کے ریزلٹس کو؟ میرے نزدیک وہ ایک اچھا شو تھا لیکن بہت اس میں بہتری کی گنجائش تھی. میں اس کو فلاپ نہیں کہوں گا کیونکہ جتنا میدان سجایا گیا تھا وہ بھر گیا تھا لیکن اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا. شاید کافی لوگوں کی تو ریلیز بھی وہاں پہنچ نہیں سکی, انہوں نے ٹائملی آرگنائز نہیں کیا, لیکن بالکل وہ ایک منظر پیش کر رہا تھا کہ فیصل آباد کے اندر جو جماعت ہے, جو اس کے کینڈیڈیٹس ہیں, جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اس طریقے سے متحرک نہیں ہیں. اور یہ انٹروسپیکشن کا وقت ہے فیصل آباد کی قیادت کے لیے کہ اس کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ ایسے نتائج کیوں آئے اور کہاں کہاں کمزوریاں تھیں, اور اگر ٹکٹنگ کے اندر کوئی غلطیاں کی گئیں تو کیوں کی گئیں, اگر جو ہے کینڈیڈیٹس جو تھے انہوں نے کیوں نہیں پبلک سے جو پچھلا ٹینیور تھا اس میں رابطے رکھے جس وجہ سے وہ ہارے, ان کو لوگوں کی وہ سپورٹ نہیں تھی, یا اگر دوسری جماعتوں سے بھی لوگ آئے تو ان کو جو ہے وہ عوام نے یا پی ایم ایل این کے ووٹر نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو اس وقت جلسے میں بھی نظر آئیں اور ابھی ریزلٹس میں بھی نظر آئیں. تو ڈیفینیٹلی میں ایگری کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو ری تھنک کرنا ہوگا فیصل آباد میں. یہ گڑھ تھا مسلم لیگ نون کا, اور یہ کیا وجوہات ہیں کہ آج یہاں ہم کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں لے سکے, تو بڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. بالکل سر, آپ نے بات کی کہ اس طرح سے عوام سے رابطہ نہیں کر پائے امیدوار, تو کہیں اس کے پیچھے
کی وجہ جو سب سے بڑی ہے، کہتے ہیں جب ہم اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے بات کی کہ کینڈیڈیٹس یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت ایزی الیکشن ہے، تو وہیں پہ پھر آپ کو جو ہے وہ منہ کے بل کی کھانی پڑتی. تو کہیں یہ اوور کانفیڈنس تو نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اور آپ کے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ لے کے ڈوب گیا؟ بالکل اوور کانفیڈنس ایک وجہ ہے. اور دیکھیں الیکشن جو ہوتا ہے، ہم نے بھی 5-6 الیکشن لڑے ہیں. الیکشن ڈور ٹو ڈور ہوتا ہے. الیکشن میں آپ جو ہے ایک ایلیٹ یا کہہ لیں جو چودھری ہوتے ہیں، چودھریوں تک الیکشن محدود نہیں ہوتا کہ آپ چیئرمین تک اپنے الیکشن کو محدود رکھیں یا وائس چیئرمینز یا جو علاقے کے چودھری ہیں. اب یہ ٹیلی فون جو ہے یہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے اور اس کی اپنی سوچ ہے. اگر ایک گھر ہے تو اس کے اندر جو والد ہے اس کی علیحدہ سوچ ہے، بیٹے کی علیحدہ سوچ ہے، بیٹی کی علیحدہ سوچ ہے. انڈیپینڈنٹ تھنکنگ آ گئی ہے. تو الیکشن کیمپین اب آپ کو بہت نئے جدت کے ساتھ آپ کو لڑنا ہوگا. آپ کو اس میں سوشل میڈیا کا آپ کو استعمال کرنا ہوگا. آپ کو ڈور ٹو ڈور کیمپین کنوینسنگ کرنی ہوگی. آپ کو ہر آدمی کے پاس جانا ہوگا. تو صرف اگر آپ اوپر سے سمجھیں کہ ہم جو مین کرتے دھرتے علاقے کے ہیں تو اس بندے کی فالوئنگ نہیں ہے. فالوئنگ اب ہر بندے کی، شہری علاقوں کی اگر ہم بات کریں، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. تو میرے خیال سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اگر پارٹی فیصلے کرتی تو بہتر. اور پھر اب نئے چہرے متعارف کرانے کی ضرورت ہے. لوگ جو 5-5 6-6 دفعہ جو پارلیمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں، نئی جو پود ہے جو 18 19 20 سال کا جو نوجوان ہے وہ نئے چہرے دیکھنا چاہتا ہے، نوجوانوں کو دیکھنا چاہتا ہے. تو میرے خیال سے یہ جماعت اس سے سیکھے گی اور آئندہ وہ غلطیاں نہیں دہرائے گی، ورنہ پھر یہ رزلٹ تو بہت قابل قبول نہیں ہے. بالکل. اور اگر تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھیں، حکومت سازی کے مراحل بھی جاری ہیں، بہت زیادہ تیزی ہمیں اس میں دکھائی بھی دے رہی ہے. اور سب سے ایک ہسٹوریکل جو فیصلہ کیا گیا ہے پارٹی کی جانب سے، پی ایم ایل این کی جانب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ مریم نواز شریف جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں، نامزد ہو گئی ہیں. تو اس سے پارٹی میں کتنی زیادہ تبدیلیاں آئیں گی اور آگے چل کر اگر ہم دیکھیں تو پالیٹکس میں خواتین کے لیے کتنی زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی. میں تو بلکہ آپ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ یہ خواتین کے لیے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ مائل سٹون ہے کہ پہلی وزیر اعلیٰ خاتون وزیر اعلیٰ پاکستان کو ملنے جا رہی ہیں اور ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی کیبنٹ میں بھی خواتین کو ایک بڑا حصہ دیں گی، نوجوانوں کو بھی ایک بڑا حصہ دیں گی. اور یہ تبدیلی کا آغاز ہے، کیونکہ مریم نواز کا بڑا لمبا سفر رہا ہے اور اس کے اندر انہوں نے پی ڈی ایم کی کیمپین کو لیڈ کیا جب وہ اپوزیشن میں تھی. انہوں نے اپنی جماعت کو سنبھالا دیا جب میاں نواز شریف جیل میں تھے. تو میرے خیال سے ایک ینگ بلڈ ہے اور ایک بڑے منصب پہ آئی ہیں. وہاں ضرور اپنی جو ایک نوجوان سوچ ہے یا جو جدت کے ساتھ جس طریقے سے لوگوں کی، نوجوانوں کی ایکسپیکٹیشن ہے اس طریقے سے پنجاب حکومت کو وہ چلائیں گی. تو انشاءاللہ یہ ایک ترقی کا، خوشحالی کا اور بہتری کا سفر پنجاب کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے. وی ہوپ سو. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ بہتر ہو. سر حکومت سازی کے حوالے سے دیکھیں تو حکومت سازی کا مرحلہ ابھی تک کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ تجسس لوگوں میں بھی پھیلا ہوا ہے کہ اگلی حکومت کون بنانے جا رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ ہمارے پاس 29 فروری کا ٹائم ہے کہ آپ حکومت سازی کو مکمل کریں. تو ٹائم تو ابھی بھی 7-8 دن جو ہیں وہ آئینی قانونی طور پہ جو ہیں وہ پڑے ہیں. آج کل تک 5 نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری مکمل ہو چکی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر 2-3 پرنسپل ہیں جو پی ایم ایل سمجھتی ہے فالو ہونے چاہیے. اس کے اوپر نیگوسیشن ہو رہی ہے. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ کولیشن تبھی کامیاب ہوتی ہے جب سب کولیشن پارٹنرز اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ذمہ داری لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو کہیں کہ جی آپ وزارتیں سنبھالیں، سارے مشکل اقدام آپ کے، جو آئینی عہدے ہیں ان کو بیٹھ کے ہم انجوائے کریں گے، کوئی غلطی ہوگی تو ہم تنقید کریں گے، کوئی چیز پسند نہیں آئی تو ہم اس کو روک دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. حکومت سازی میں پرنسپلز کیا ہیں، وہ کیا ڈسکشن جو ہے اس کو مزید فردر آگے بڑھائیں گے، کیونکہ حکومت سازی ایک بہت اہم مرحلہ ہے جس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں آگے جا کے مستقبل میں اس کو کتنا بہتری اس میں لائی جائے گی اور پبلک کے لیے کتنی زیادہ آسانیاں ہوں گی. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासत के मैदान में काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। हुकूमत साजी का मरहला जारी है। हुकूमत साजी कब तक कंप्लीट होगी और अब तक जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा इबाम में है कि नेक्स्ट अब क्या होने जा रहा है, कौन हुकूमत बनाएगा और हुकूमत साजी के मराहिल में जो है वो किस तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि हुकूमत साजी का जो एक मरहला है उसमें पब्लिक को भी वेट है कि अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। देखिए, PMLN और उसके साथ जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, पीपल्स पार्टी और MQM हुकूमत बनाने जा रही है वफाक में। पंजाब के अंदर जो है PMLN क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वहाँ PMLN हुकूमत बनाने जा रही है और मुमकिना तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLQ जो है वो हमारी वहाँ कोलिशन पार्टनर्स होंगे। सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होएगी, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और PMLN की कोलिशन हुकूमत है और KPK में इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हैं। अब फार्मूला जो है जिस तहत हुकूमत चलेगी वफाक में, उसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही है कि किसका क्या रोल होगा और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि ये पहला तो नहीं मैं कहूँगा ऐसा इलेक्शन है कि मैंडेट किसी के पास, जमात के पास नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पे अपनी इंडिपेंडेंटली हुकूमत बनाए। और कोलिशन के अंदर जो माहौल है वो ऐसा ही है कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा था कि पहला प्रिंसिपल तो ये है कि सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये नहीं हो सकता कोई बैक सीट पे आईनी ओहदे एंजॉय करे और मुश्किल फैसले जो है वो एक पार्टनर करे और सारा मलबा उसके ऊपर गिरे, क्योंकि फैसले तो मुल्क के मफाद के लिए करने। ये एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। दूसरा ये है कि कंटिन्यूटी आगे अगर 5-6 माह बाद कोई कोलिशन पार्टनर जो है मैं ये कहूँगा कि अपनी चीज़ें मनवाने के लिए ब्रेकें लगा दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब भी हुकूमत जो है 6 महीने बाद या साल बाद एक अनसर्टेनिटी का और इंस्टेबिलिटी का माहौल जो है वो पैदा हो जाएगा। और देखें, ये एक डेलिकेट प्रोसेस है। इसके अंदर आज चीज़ें तय हो जाएं, उसके ऊपर सब लोग कंफर्म कर लें, साइन ऑफ कर लें तो वो बेहतर है, बजाय कि चीज़ें बाद में जाके जो है वो चेंज हो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं और मेरे ख्याल से आज भी नशिस्त है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा फायदा, यानी कि अच्छी बात निकलेगी उसमें से, मुल्क के मफाद और फायदे की बात होगी। और देखें, जिस तरह के हालात हैं, बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो उसके अंदर ये थोड़ी अभी ज़रा चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। जल्द आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। उम्मीद भी हम यही रखते हैं कि कोई खुशखबरी हो, क्योंकि आवाम जो है वो बुरी तरह से बहुत सारे मिसाल में घिरी हुई है। सर, हुकूमत साजी का जो है वो मरहला चल रहा है, उस पर जो है वो आपने जैसे कहा है कि जोड़ तोड़ जारी बात है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखा जाता है। तो फैसलाबाद के हवाले से अगर हम बात करें तो वफाक में या पंजाब में कोई वजारतें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, वजारतें तो उनको मिलती हैं जो इलेक्टेड होते हैं, वरना ऊपर जो है डेफिनेटली ये तो अभी पार्टी फैसला करेगी। फैसलाबाद बड़ा अहम आप कह लें कि डिवीज़न है पंजाब की और सनत के लिहाज से बड़ी अहम यहाँ एक हब है, टेक्सटाइल का हब है। तो डेफिनेटली फैसलाबाद को ज़रूर शेयर मिलेगा, हमेशा मिलता है। तो अभी काबीना जो है वो भी फाइनलाइज हो रही है। जल्द फैसलाबाद के लिए खुशखबरी होगी। यहाँ के नुमाइंदगी जो है उसको रिप्रेजेंटेशन जो है कैबिनेट में मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जानिब आ जाते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जारी बात है गठजोड़ चलता है कि हर पार्टी चाहती है कि उसकी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएं, तो आपको क्या लगता है कि कितने आज़ाद उम्मीदवार जो है वो आपके साथ आकर हुकूमत की नशिस्तों पर बैठेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब अभी नहीं। अभी कल इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जम होने का ऐलान किया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने। तो कल तक तो वो 50 लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं या कह लें एफिडेविट के वो उस पार्टी में जम होना चाहते हैं जमा करा सके। तो इंडिपेंडेंट्स तो 92-93 हैं। तो इसका मतलब 43-44 कैंडिडेट्स ने अभी तक जो है ये फैसला नहीं किया कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करेंगे।
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جی. ایسا تو نہیں ہے کہ عوام کو کوئی اوور دا نائٹ جو ہے سرپرائزز مل جائیں گے, کیونکہ پاکستانی عوام کو اکثر جو ہے نا رات میں وہ سکون کی نیند سوتے ہیں, صبح میں اٹھ کے ان کو اچانک سے سرپرائز مل جاتا ہے. یہ دیکھیں, انڈیپینڈنٹس کو ہر جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنٹس ان کو جوائن کریں, تو ہم نے تو دعوت دی ہے. اب کتنے لوگ دعوت کو قبول کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے یہ تو ابھی آنے والا دن ہی بتائیں گے, لیکن بہرحال بہت سارے انڈیپینڈنٹس پی ایم ایل این کے ساتھ رابطے میں. بالکل, کیونکہ اوور نائٹ میں نے کچھ چیزوں کی طرف اس لیے بات کی ہے کہ کچھ چیزیں آپ سے بھی ریلیٹڈ ہیں جو اوور نائٹ, مطلب رات میں بندہ سوتا ہے صبح اٹھتا ہے تو اس کو کچھ الگ ہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ فیک بیلٹ پیپر چھاپے گئے. پاکستان مسلم لیگ نون پہ انہوں نے الزام لگایا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ الزام لگایا کہ وہ پرنٹنگ پریس آپ کا تھا. پھر اس حوالے سے آپ نے ٹویٹ کی, وہ سارا ماجرا کیا تھا اس پہ ذرا تھوڑا سا. میں کل صبح جب اٹھا 6:30 بجے میں اٹھ گیا تھا, تو میں نے اپنا جب وہ میسیجز دیکھے تو بہت سارے جرنلسٹ اور مختلف لوگوں نے میرے سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پرنٹنگ پریس پہ جعلی بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں. تو مجھے کل صبح پتا چلا کہ میرا پرنٹنگ پریس ہے اور وہ بیلٹ پیپر چھاپ رہا ہے. میرا تو نہ پرنٹنگ پریس سے کوئی تعلق ہے, نہ میں اس کاروبار کے اندر کبھی بھی رہا, نہ میں نے شاید, میں تو کہہ رہا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے تو پرنٹنگ پریس شاید دیکھا بھی نہ ہو جا کے کہ ہوتا کیسے اور وہاں کیا کام ہوتے ہیں. تو دیکھیں, پروپیگنڈا مشین بہت تیزی سے کام کر رہی ہے. یہ دور جو ہے اس میں حقائق کو جاننا بڑا مشکل ہے. تو پھر اس میں جو سب سے بڑی بات تھی کہ جو بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے وفاق کے, نیشنل اسمبلی کے, لیکن ان کا رنگ جو ہے وہ نہیں میچ ہو رہا تھا. رنگ ہرا ہوتا ہے, وہ رنگ ذرا ہلکے دھیما یا سفید تھا یا ہلکا دھیما گرین تھا. تو یہ جو پیپر ہوتا ہے, یہ اس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ بھی یونیک ہوتا ہے. آپ فوری طور پہ پہچان سکتے ہیں. اگر آپ جعلی بیلٹ پیپر ڈالیں گے کسی عام پرنٹنگ پریس کا, فوراً پہچانا جائے گا. پھر اس کی سیاہی بھی بڑی یونیک ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی اہم کانا کام ہوگا کہ کوئی ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس وہ پیپر چھاپے. تو ہمیں یہ سٹیج ڈرامہ لگ رہا تھا کہ ہمارے مخالفین نے اس جو ہے الیکشن کے اوپر ایک کیچڑ اچھالنے کے لیے یہ ایکسرسائز کی, لیکن وہ ایکسپوز ہو گیا کیونکہ جس جرنلسٹ نے وہ نیوز بریک کی تھی اس نے خود اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا. پھر وہ پرنٹنگ پریس میرا تھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ میرا. مبارک ہو, آپ کی پراپرٹی میں اضافہ ہو گیا. جی بالکل, اب میں لاہور جاؤں گا تو میں ضرور اس کو وزٹ کروں گا کہ وہ میری مشینیں اور میرا پرنٹنگ پریس کدھر ہے. بالکل, ایٹ لیسٹ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ آپ جا کے ضرور وزٹ کریں. تو اچھی بات ہے, آج کے دور میں کہاں پہ ایک چھوٹا سا گھر لینا لوگوں کے لیے مشکل ہو, آپ کو پورے کا پورا پرنٹنگ پریس مل گیا ہے. تو یہ تو آپ کے لیے میں تو سمجھتی ہوں اچھی چیز ہو گئی. باقی جو نیوز ہو گئی, آپ نے میڈیا کی بات کی کہ جرنلسٹ ہیں, تو ان تمام بہت سینسٹیو الیکشن تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا یا ہم اپنے ٹی وی جرنلزم کی بات کر لیں, کتنا ٹف کر دیتی ہیں یہ چیزیں الیکشن کو؟ دیکھیں, سب سے زیادہ جو مشکل چیز ہوتی ہے نا, اور بڑا روز اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, میری مسز ہوں گی, کوئی فیملی کے سینئر ہوں گے, وہ کہیں گے یہ دیکھو واٹس ایپ پہ یہ کیا خبر ہے, اور جب آپ اس خبر کو پڑھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ جھوٹی خبر نکلتی ہے. تو یہ چیزیں اتنی پھیل جاتی ہیں. آپ آج ایک کوئی چیز سنسنی پھیلائیں, سنسنی میسج بنا دیں, ایڈیٹنگ کر کے کوئی تصویر بنا دیں, تو وہ اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ لوگوں کا حقائق جاننا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں, مثال کے طور پہ اگر دھاندلی کی کسی کی شکایت ہے, فارم 45 47 کی کسی کی شکایات ہیں, تو اس کا حل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رونے دھونے سے تو نہیں نکلے گا نا. آپ تو ملک کی ساکھ آپ جو ہے اس کا امیج ٹارنش کر رہے ہیں جب آپ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے روتے دھوتے ہیں, اور وہ تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ فارم 45 ٹھیک ہے یا غلط ہے. یا اگر ہمارے کینڈیڈیٹ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی فارم 45 ہے, ہم بھی آپ کے شو پہ لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے فارم 45 ہیں, ہمارا مخالف کہتا ہے یہ ہمارے فارم 45 ہیں, وہ کہے گا میرے اصلی ہیں, وہ کہے گا میرے اصلی ہیں. تو اس کا فیصلہ تو ای سی پی نے کرنا ہے, الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, یا الیکشن ٹریبیونل میں ہونا ہے. اور اگر وہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا تو عدالتوں نے کرنا ہے. تو وہ فورم ہے جہاں لوگوں کو جانا چاہیے. اب آپ یہاں سڑکیں بلاک کر دیں کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مانتے, اور پھر اصل چیز یہ ہے کہ جہاں آپ جیت گئے ہیں وہاں آپ الیکشن کے رزلٹ کو مانتے ہیں. جہاں پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ میں جیت گئی ہے وہاں وہ الیکشن رزلٹ کو مانتے ہیں. جہاں پی ٹی آئی جیت گئی ہے وہاں وہ الیکشن رزلٹ کو مانتے ہیں. جہاں وہ ہار گئے ہیں وہاں وہ الیکشن رزلٹ کو نہیں مانتے. تو میں نہیں کہتا کہ دھاندلی نہیں ہوتی اور یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ہوتی ہے, اور لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کی تحقیق
کورٹ نے کرنی ہے, اس کی تحقیق الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, نتائج وہاں سے حاصل ہوں گے, سڑکوں کو بلاک کر کے نہیں ہوں گے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پاکستان کی ساکھ کو خراب کر کے نہیں ہوں گے, ٹاک شوز میں نہیں ہوں گے, میڈیا میں نہیں ہوں گے. وہ اس کا سلوشن ادھر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہمارے جو ہے نا الیکشن کمیشن پہ بھی چلا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے ادارے پہ بلیو نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کریں, دھاندلی کی بات کریں, یہ تمام معاملے پہ ہم مزید گفتگو کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاست کے لحاظ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کتنی گہما گہمی پڑنے والی ہے. دھاندلی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے جو ہر بار ایک معاملہ اٹھتا ہے, شفافیت کا جو پورا نظام ہے وہ کب ہمارے ملک میں آئے گا. کیا الیکشن کمیشن پہ ہمارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ صحیح ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن اس طرح سے اپنی کارکردگی نہیں دکھاتا جس طرح سے اس کو اپنے سسٹم کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا ایٹ لیسٹ 5 سال میں ادارے کی کارکردگی کو بہتر نہیں کر سکتے کہ آنے والے الیکشن میں ایٹ لیسٹ یہ جو ہر بار کلیم کیا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوگی اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے؟ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. سر, ہم اپنے ہی اداروں پہ کوشچن اٹھا دیتے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہیں. یہ اس میں الیکشن کمیشن جو پورا سسٹم دیکھتا ہے, پورے الیکشن کے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے, اس ادارے کو اسٹرانگ کرنا, اس کے مینجمنٹ کو, اس کے تمام جو اس کا طریقہ کار ہے اس کی پلاننگ کرنا, کیا حکومت میں بیٹھے ہوئے عہدیداران کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے, جب ان کا گورنمنٹ کا ٹائم ہے, اب اس طرح کے ادارے پہ زیادہ فوکس کریں تاکہ ہماری عوام کو, ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ہمارے اداروں سے جو شکایات ہیں وہ ختم ہو سکیں؟ بالکل, آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے اور یہ بڑا فیلئر ہے, سب کا فیلئر ہے, سب سیاسی جماعتوں کا فیلئر ہے کہ وہ مل کے ایک ایسا میکنزم نہیں بنا سکے الیکشن کا جو ساروں کو قبول ہو. اور دیکھیں انڈیا میں ایسے حالات نہیں ہیں, بہت دیگر ملکوں کے اندر ایسے حالات نہیں ہوتے ہیں, الیکشن کے رزلٹ لوگ قبول کرتے ہیں. تو یہاں ہر دفعہ ہم الیکشن ختم ہوتا ہے اور ایک پھڈا پڑ جاتا ہے. 2018 میں RTS بیٹھ گیا تھا اور دیگر معاملات تھے. آج جو ہے وہ یہ جو ہے الیکشن مینجمنٹ EMS سسٹم, الیکشن مینجمنٹ سسٹم, وہ بیٹھ گیا. اور تو یہ آج سوالات اٹھ گئے. تو بھئی الیکشن تو ایک ایکسرسائز ہے کہ جس کے بعد سب لوگوں کو سکون ہو جانا چاہیے کہ بھئی یہ جو عوامی رائے تھی وہ منظر عام پہ آ گئی ہے, اب یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو. تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ECP کے اوپر اتنی انگلیاں اٹھتی ہیں اور ادارہ جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہو سکا. میں سمجھتا ہوں یہ آنے والی پارلیمنٹ کے اوپر یہ بڑا ایک بھاری برڈن ہوگا کہ وہ ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھیں. اور یہی فیلئر تھا. دیکھیں 2018 کے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم سوال اٹھاتے تھے پارلیمنٹ میں کہ آپ اس کے اوپر اس کی انکوائری کریں, لیکن PTI کے 3.5-4 سالوں کے اندر کوئی انکوائری نہیں ہوئی کہ 2018 میں کیوں دھاندلی ہوئی, کیا ہوا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ابھی جب ہماری یہ گورنمنٹ بنے گی تو اس کے اندر پارلیمنٹ کم از کم جو ہے وہ کوئی ریویو کرے گی الیکشن کے اندر, اور الیکشن ایکٹ کے اندر اگر کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے, کوئی جدت لانے کی ضرورت ہے, وہ لائیں, اس ادارے کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے. یہاں ایک جو ہے جو ماحول ہے کہ آپ جس مرضی پہ جو کیچڑ اچھال لیں اور اس کی کوئی پوچھ گاچھ نہ ہو, وہ بھی ختم ہونا چاہیے. دیکھیں دنیا بھر میں اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے یہ بیلٹ پیپر پرنٹنگ کی بات کی, اب یہ لازم ہے کہ پتہ چلے عوام کو کہ وہ پرنٹنگ پریس کس کا ہے, وہ اگر جعلی تھا تو پھر اس کے اوپر کاروائی ہو, اور اگر وہ اصلی تھا تو پھر جو چھاپ رہا تھا وہ بیلٹ پیپر اس پہ کاروائی ہو. تو اگر ہم ہر چیز کی اختتام پہ نہیں پہنچیں گے اور چیزوں کو مڈ وے چھوڑ دیں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. یہ اداروں کا کام ہے, یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, یہ انویسٹیگیشن, یہ ECP کا کام ہے کہ وہ اس پرنٹنگ پریس کی حقائق تک پہنچیں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ کیا اس کا نتیجہ ہے. جب ہم چیزوں کو مڈ وے چھوڑ دیتے ہیں اور مفاہمت کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور کمپرومائز کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو یہ وہ کمپرومائز کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ افسوسناک ترین بات ہے کہ پاکستان کو 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم الیکشن جو ہے اس کے اوپر ہم
جو ہے وہ اتفاق نہیں کر سکتے اس کے نتائج کے اوپر. بالکل سر، پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو سسٹم سیم رہتا ہے، صرف وہاں پہ سسٹم کو سرو کرنے والے، پبلک کو سرو کرنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بدلتے ہیں. ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں تو پورے کا پورا نظام بدل دیا جاتا ہے. ایک گاڑی اگر ایک سٹاپ سے چلی ہے اور نیکسٹ سٹاپ پر پہنچی ہے اور وہاں سے اس کا ڈرائیور اگر چینج ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے ریورس لے کر اسی پوائنٹ پر آ جائے گا تو ملک کی گاڑی تو وہیں کی جوں کی توں کھڑی رہے گی نا، عوام کے مسائل نہیں اس میں حل ہوں گے. دیکھیں اب یہی تو ہماری بدقسمتی ہے اور اسی کو ہم نے درست کرنا ہے، اور جب تک یہ درست نہیں ہوتا تو حالات بہتر نہیں ہوں گے. اب جوڈیشری ہے تو حقائق یہ ہیں کہ کبھی ہم جو جج ہیں وہ بھی پارٹی بازی میں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جج نون لیگ کے ہیں، یہ جج پی ٹی آئی کے ہیں، یہ جج جو ہیں پیپلز پارٹی ہیں، جبکہ جج تو عوام کے ہونے چاہیے ہیں، جج تو نیوٹرل ہونے چاہیے. اسی طرح بیوروکریسی کے اندر وہاں بھی ہماری جو کہہ لیں کہ ایک انکلینیشن ٹورڈز دا پارٹیز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں یہ اس کے ہیں، او آئی جی فلانا، یعنی کہ ہم اس طرح کا تاثر سیاستدان دیتے ہیں اور شاید اس تاثر میں حقائق بھی ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسٹیٹیوشنز کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے، انسٹیٹیوشنز میں انٹرفیرنس کو ہم نے کم کرنا ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا بدقسمتی سے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے وہ ہماری جوڈیشری کی طرف سے ہے، جس میں دیکھیں سیاستدان آپس میں لڑ سکتے ہیں اور مسائل ہو سکتے ہیں، اداروں کے آپس میں مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ مسائل ہوتے ہیں تو وہ جاتے کہاں ہیں؟ وہ عدالتوں میں جاتے ہیں. تو عدالتوں کا نیوٹرل، اگر عدالتیں نیوٹرل ہوں، اگر عدالتوں کے جو جوڈیشری ہے اس کو اسٹرینتھن کر دیا جائے اور وہاں سے انصاف ملنا شروع ہو جائے تو بہت سارے چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لمبا سفر ہے. جوڈیشری کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اداروں کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور اب ویسے بھی پاکستان کے پاس وہ سپیس اویلیبل نہیں ہے کہ پاکستان کے حکمران غلطیاں کریں، کہ پاکستان کی بیوروکریسی غلطیاں کریں، جوڈیشری غلطی کرے. اگر غلطیاں اب بھی ہوتی نہیں تو ملک کولیپس ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سنتے آتے ہیں کہ ڈیلیکیٹ ترین موڑ پہ پاکستان کھڑا ہے، اور لیکن باقی آج بھی پاکستان ڈیلیکیٹ ترین موڑ پہ ہی کھڑا ہے، کمزور ترین رستے، یعنی کہ ایک کمزور ترین پوائنٹ پہ کھڑا ہے، اور یہاں سے ہم کس طرف جاتے ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کو ڈٹرمن کرے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر ہم دیکھیں موجودہ صورتحال میں عوام کے جو مسائل ہیں کس طرح کی آنے والی حکومت کے لیے وہ کتنا ٹف ہونے والا ہے، وہ چیلنجز کتنے زیادہ ٹف ہونے والے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس پورے سیناریو میں کس طرح سے سرو کرنے جا رہی ہے پبلک کو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آمدن بہت کم ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے. اگر آمدن اتنی ہے تو آپ کے اخراجات کی ریشو یہ ہے. لوگوں کے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، صحت کی سہولیات موجود نہیں ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ گزر بسر کرنے کے لیے مناسب ذریعہ روزگار موجود نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ آنے والی گورنمنٹ اس کو ٹیکل کرے گی؟ دیکھیں بالکل بہت چیلنجز ہیں، اور ابھی ہم ایک آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں ہیں جس کو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہتے ہیں، جو مارچ میں اختتام پذیر ہوگا. آنے والی حکومت آخری جو قسط ہے آئی ایم ایف سے اس کو لینا پڑے گی ریویو کرا کے، اور پھر ہمیں فوری طور پہ ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا. کیونکہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جاتے تو پھر ہمیں دنیا سے جو ڈالرز کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بہت زیادہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، قرضے ہیں، تو ان کی پیمنٹس ممکن نہیں ہوں گی اور وہ رینیو نہیں ہوں گے. تو آئی ایم ایف کا معاہدہ لازم ہے کہ اگر ملک کو سروائیو کرانا ہے تو اگلے 3 سال اس معاہدے کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اگر یہ چیزیں ٹائملی نہیں ہوتی تو آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ قابو سے باہر جا سکتا ہے. تو سب سے بڑا تو، اور اگر وہ قابو سے باہر ہو گیا تو پھر تو مہنگائی پہ قابو پانا ناممکن ہو جائے گا. تو اس کو جو ہے، اب میں آپ کو یہ ایک، مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن میں آپ کو یہ، ہمیں مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے مہنگائی کرنی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جاتے ہیں تو ہم بجلی کے نرخوں میں خسارہ نہیں کر سکتے، ہمیں سرکولر ڈیٹ کو سنبھالنا ہوگا، روکنا ہوگا، ہمیں گیس کے سرکولر ڈیٹ کو روکنا ہوگا. اس کو روکنے کے لیے جب مہنگائی ہوگی ان شعبوں کی بجلی جو لاسز ہیں ان کو ہمیں کور کرنا پڑے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر نظام نے گیس کی
कीमतों को महंगा किया। अगर वो ना महंगा करें तो IMF का मुआहदा पूरा ना हो, अगर IMF का मुआहदा पूरा ना हो तो आपको डॉलर ना मिले, अगर आपको डॉलर ना मिले तो आपका एक्सचेंज रेट जो आज 280 के ऊपर है वो 350 पे चला जाए, और अगर वो 350 पे चला जाए ना कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए महंगाई बढ़ाना पड़ेगी तो आवाम के सर पे ये ना जो बॉम्ब की तरह बात गिरेगी। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इस टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ब्रेक पे जाने से पहले जो एक बात है, जो एक एंड पॉइंट हम छोड़ के गए थे कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, तो आवाम के लिए टर्मिनोलॉजी को बड़ा जरूरी है कि वो समझे, क्योंकि हम जो है प्रोग्राम के आखिरी मरहले में भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो है वो राना साहब की तरफ चले। और सर आप जरा समझाइएगा ये क्या मामला है सारा, क्योंकि आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी। मैं आवाम को डराना नहीं चाहता, लेकिन हकायक बताना चाहता हूं। देखिए मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूं। गैस का सेक्टर था, अभी गैस के नेस पड़े, जब हमारी 2018 में हुकूमत गई तो गैस के सेक्टर में खसारा 200 अरब का था। जब हमने 3-4 साल बाद हुकूमत वापस ली PTI से तो वो खसारा 1300 अरब पे चला गया था। वो क्यों 1300 अरब पे गया? गैस महंगी हो गई पीछे से, आपने कीमतें नहीं बढ़ाई, तो वो खसारा इतना बढ़ गया कि IMF ने कहा कि हम आपसे काम नहीं करेंगे, और जो वो डिले उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से आपकी करेंसी और डिवैल्यू हुई, जिससे और महंगाई हुई। फिर हमारी हुकूमत ने उसकी कीमतें बढ़ाई, लेकिन तब भी वो खसारा 1700 अरब पे चला गया। आज के टेकर निजाम के बाद वो खसारा 2100 अरब पे चला गया। तो आपको किसी मुल्क ने आपको इसलिए डॉलर नहीं देने कि आप अगर कोई चीज महंगी है उसको सस्ती बेचें, तो आपको ये करेक्शन करनी पड़ती है। और अगर आप ये करेक्शन नहीं करेंगे और रुपया मिसाल के तौर पे आपका $400 पे चला जाए तो फिर तो महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। तो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, डॉलर जो आपने डेट पेमेंट्स करनी है उनको पूरा करने के लिए आपको इन खसारों को पुर करना पड़ेगा, जिसको पुर करते हुए आपको ये महंगाई नजर आएगी। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये रास्ता, मिसाल के तौर पे हम भी कहते हैं हम बिजली सस्ती कर देते हैं या गैस सस्ती कर देते हैं, तो बज़ाहिर तो आवाम समझेगी कि हमें रिलीफ मिल गया, लेकिन असल में अगर आप कर्जा लेके वो रिलीफ दे रहे हैं तो उस रिलीफ के देते हुए आपसे करेंसी आपके हाथ से निकल जाए तो वो कर्जा समेत सूद अवाम को वापस करना होगा। वो जो डिवैल्यूएशन हुई रुपए की, उसकी महंगाई अवाम को सहनी होगी। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अवाम अगर इसको समझ जाए तो अवाम को पता चलेगा कि क्या सही है क्या ठीक है। बज़ाहिर अगर गैस महंगी हो रही है तो लोग गालियां देते हैं क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग टेंशन में हैं, लेकिन अगर वो ना महंगी की जाए तो उसका जो अल्टरनेटिव है, जो उसको ना महंगे करने की वजह से जो असरात हैं वो उससे भी भयानक हैं। तो हमें वी हैव टू चूज बिटवीन द ईवल एंड द डेवल। तो हमें एक कम बुराई को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम बड़े मर्ज का इलाज कर सकें। बड़े मर्ज का इलाज करते करते जो है वो बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना भी फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम, एक आम शहरी का कंसर्न सिर्फ उसका घर, उसका चूल्हा, उसके बच्चे होते हैं। तो जब इस तरह से पूरी टर्मिनोलॉजी आपने समझाई, जो कि विच इज वेरी गुड थिंग कि हम जो है वो क्राइसिस से निकलने के लिए कुछ टफ चीजें होती हैं, टफ डिसीजंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं, तो क्रिटिसिज्म फिर किस तरह से बर्दाश्त करेगी हुकूमत? इस तरह से दीगर पार्टियां इसका फायदा नहीं उठा लेंगी? बस यही तो चैलेंजेस हैं। देखें, अब आपने अगर PIA है, उसके हजारों मुलाजमीन हैं, अगर आप PIA को प्राइवेटाइज करते हैं और तो बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं उनको उनकी नौकरियां सवालिया निशान पे आ जाएंगी। और क्योंकि प्राइवेट अदारा तो फालतू लोगों को नहीं रखेगा, लेकिन वो जो चंद लोग हैं, जो अरबों का खसारा हो रहा है, उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? वो 25 करोड़ अवाम अदा कर रही है। तो अब आपको फैसला करना है। अब अगर आप जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े PIA की, और वो जो हजारों लोग हैं वो सड़कों पे आ जाएं, और फिर हमारी ऑपोजिट जमातें जो हैं वो उनके साथ बैठ जाएं कि हम इनकी नौकरियां नहीं जाने देंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो चंद हजार लोग हैं इनका जो नुकसान है, जो वो अदारा डूब रहा है, उनका नुकसान वो 25 करोड़ अवाम भर रही है महंगाई की सूरत में। तो ये फैसले हैं जो आपको लेने हैं। वहां वो चंद हजार लोगों का भी नुकसान है, लेकिन दूसरी तरफ 25 करोड़ अवाम का नुकसान है। तो ये प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं। तो ये देखें, मुल्क साझा है। अगर इस मुल्क में हुकूमत, रियासती अदारे और अपोजिशन मिलकर नहीं इसको संभालेंगे, इसके लिए नहीं सोचेंगे, और हम अपनी आज की सियासत की वजह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा करेंगे, तो और उसको वो सही, उनको भी पता है कि सही काम क्या है, लेकिन उसके अंदर हम
روڈے اٹکائیں گے کہ بھئی یہ اس کو ایک سیاسی نعرہ دے دیں گے. یہی کچھ کر کے تو ہم یہاں پہنچے. یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے تو آج ہم 75 سال بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہے یا دیوالیہ ہو سکتا ہے یا ابھی بھی ہم اس سے باہر نہیں نکلے. تو یہی تو چیزیں ہیں. اور یہ بڑے سب دیکھیں ملک کے لیے وہ اقدام ہمیں کرنا لازم ہے کہ حکومت کو چاہیے ہے اپنے اخراجات کم کریں. حکومت کو چاہیے ہے کہ ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. جب آپ ان لوگوں سے ٹیکس لیں گے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں تو جو ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کا ریشو ٹیکس کا کم ہو جائے گا کیونکہ بوجھ برابر تقسیم ہو جائے گا. لیکن اگر بوجھ ایک بندے پہ ڈلتا رہے تو وہ ڈوبتا رہے گا. تو دیکھیں آپ کو کریکشن کرنی ہے. اس کریکشن کے لیے اب تاجروں کو ہم پکڑیں. مثال کے طور پہ تاجروں کے پیچھے اگر ہم جائیں تو 50 لاکھ تاجر ہیں اور پھر 25 کروڑ عوام ہے. کیا 50 لاکھ تاجروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ہے؟ اور اگر وہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں تو جو 25 کروڑ عوام ہے اس کے لیے بہتری ہو جائے گی. تو یہ فیصلے ہیں جہاں. لیکن جب آپ 50 لاکھ تاجروں کے پیچھے جائیں گے تو وہ تاجر سڑکوں پہ آ جائیں گے. وہ تاجر جو ہے وہ بلاک کر دیں گے, دکانیں شٹر ڈاؤن کر دیں گے. اور پھر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ان تاجروں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے کہ دیکھو یہ ظلم کر رہی ہے حکومت. اور اس وقت ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ یہ اگر کر لیا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. اور پھر وہ فیصلے ریورس کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کر کے ہم یہاں پہنچے. امید یہی ہے, مجھے بھی امید یہی ہے کہ اگر اب بھی ہم یہی کچھ کریں گے تو ملک کے لیے اور نقصان ہوگا. اور اگر اب ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کر لیں گے تو شاید ملک بہتری کی طرف بڑھ جائے. تو چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے. یہ رہا تو پھر میرے خیال سے مشکلات میں صرف بڑھاؤ آئے گا. بالکل سر, اسی طرح سے ہے. لاسٹلی ظاہری بات ہے, آئی ایم دا پارٹ آف دس سوسائٹی, آئی ایم دا ایز پاکستانی نیشن, ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ریلیف کہیں نہ کہیں سے ملے. ٹھیک ہے, اتنی اچھے سے آپ نے پوری ٹرمینالوجی سمجھائی, لیکن ایٹ دا لاسٹ پھر میں یہی آپ سے جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں امید تو ہمیں رکھنی چاہیے بہتری کی بھی اور ریلیف کی بھی. تو حکومت بناتے ہی سب سے پہلے آئے گا رمضان. تو کیا عوام امید رکھ سکتی ہے کہ رمضان میں کوئی اسپیشل ریلیف جو ہے وہ عوام کو ملے گا؟ کیونکہ ایک ایسا ماہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دسترخوان کی رونقیں بحال رہیں, لوگوں کی پہنچ جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش تک جو ہے وہ بآسانی ہو سکے. بس انشاءاللہ ریلیف دیا جائے گا. رمضان پیکج ہمیشہ یوٹیلیٹی سٹورز میں دیا جاتا ہے, چیزوں کو سستا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی وہ چیلنج ہے جس میں حکومت پھنسی ہوتی ہے. ایک طرف عوام کا پریشر ہوتا ہے, عوام کی مشکلات ہوتی ہیں جو جینون ہیں, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے ہے, یا ان کی آمدن بنے یا ان کے خرچوں میں چیزیں ان کو سستی جو ہیں وہ دستیاب ہوں. اور دوسری طرف یہ حکومت جو ہے اگر وہ قرضہ لے کے ریلیف دے گی تو یاد رکھیں کہ سود سمیت عوام ہی واپس کرے گی. اگر جو قرضے کا ریلیف جو آج آپ کو ملے گا وہ ریلیف نہیں ہے. وہ ریلیف آج آپ کو لگے گا کہ ریلیف ہے, لیکن چند دنوں اور مہینوں بعد وہ آپ سے وصول کر دیا جائے گا. تو جب تک یہ سائیکل نہیں ٹوٹے گا, جب تک ہم اپنی آمدن کو نہیں بڑھائیں گے, جب تک ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے اور وہاں سے ریلیف نکالیں اور وہ ریلیف عوام کو دیں, تو وہ ریلیف ہے. باقی سارا ریلیف جعلی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت زیادہ بیسٹ وشز آپ کے لیے کہ آپ اس پورے چیلنجز کو جو ہے بہت اچھے سے فیس کریں اور عوام کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیف ملے, کیونکہ عوام جو ہے وہ بہت سارے مسائل سے گھری ہوئی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے بہتری. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کی بے انفرادی ذمہ داری ہے کہ مشکل حالات ہیں, اس مشکل حالات میں جو ہے ایک دوسرے پہ جو بلیم گیم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, اور جہاں جہاں جس کا جو کنٹریبیوشن ہونا چاہیے سوسائٹی میں وہ ضرور کنٹریبیوٹ کرے تاکہ پاکستانی معاشرہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.